السلام علیکم۔ کیس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے ایک حصار درد تو ہے۔ ناول کی رائٹر ہیں سائرہ عارف۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ جون کے اس گرم ترین دن کی جھلستی بھری دوپہر میں کسی خالی ہاتھ مایوس لوٹنے والے پر جو قیامت بیت سکتی تھی، اس کا اندازہ آج اسے بخوبی ہو گیا تھا۔ گرمی اور مایوس کن حالات نے جیسے اس کا کچومر نکال دیا تھا۔ کتنے مہینوں سے بارش نہیں ہوئی۔ اس نے بے بس سی نگاہ برساتے آسمان پر ڈالی۔ یہ گرمیاں پتہ نہیں کیوں اتنی طویل ہوتی ہیں، اذیت دہ، نہ ختم ہونے والی، ہماری غربت کی طرح۔ اور سردیاں اتنی مختصر مدت کی، حالانکہ اس کے الٹ ہونا چاہیے تھا۔ اور مہرو بی بی، ہماری چاہنے نہ چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، اس نے مایوسی سے سوچا تھا۔ اور جو خدا کو منظور ہوتا ہے وہ کبھی برا نہیں ہو سکتا۔ دادی اماں کا ایمان فوراً اس کے ڈولتے ایمان کو تھامنے آگے بڑھا تھا۔ زر آپی نے ٹھنڈا ٹھنڈا لیمو پانی بنا رکھا ہوگا۔ خشک گلے میں آگ کا گولا سا پھنسا تھا، اور ایسے میں ٹھنڈے پانی کے تصور نے مردہ قدموں کو گھسیٹتی مہر نگار کے لیے مہمیز کا کام دیا تھا۔ بعض اوقات منزل پر پہنچ کر منچاہی شے کے حصول کا یقین نہ صرف آگے بڑھنے کی استعداد کو بڑھاتا ہے بلکہ سفر کو بھی آسان بنا دیتا ہے۔ لوہے کے زنگ آلود پرانے دروازے پر دستک دیتے اس نے سوچا تھا۔ لبوں سے بے اختیار نکلا تھا، ہاتھ گویا توے پر جا پڑا تھا۔ بیوقوف کہیں کا، یہ لوہے کا دروازہ لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ مری تو نہیں ہے؟ غصے سے مالک مکان کو برا بھلا کہہ کر جلن کم کرنے کی کوشش کی۔ مایوسی، اس موسم اور آنے والے وقت کی شرمندگی نے اسے بری طرح تپا دیا تھا۔ زر آپی نے ایک نظر اس کے لال ببو کا چہرے اور ناک سے بار بار پھسلتی اینک کو دیکھا، اور دوسرے پل ہی ٹھنڈا ٹھار شکنجین کا جگ اس کے ہاتھوں میں تھا۔ انہوں نے فرش پر بے دردی سے پھینکی ہوئی اس کی چادر اٹھائی، تخت سے بیگ اور کمرے میں رکھائی۔ جیتی رہیں آپی، سدا سکھی رہیں، جو ان حالات میں ناممکن ہی ہے، اس نے محض سوچا۔ اس وقت یہ پانی مجھے آب حیات سے کم نہیں لگا۔ وہ سیر ہو کر تخت پر ہی لیٹ گئی تھی۔ پنکھے کی ہوا نے کچھ اوزان بحال کیے تھے۔ تم منہ ہاتھ دھو لو، میں کھانا لاتی ہوں۔ انہوں نے اس کے گرد بکھرے رنگ برنگے دھاگے، لکڑی کا فریم اور کڑھائی والی قمیض سمیٹتے ہوئے کہا۔ آپ نے کھا لیا؟ وہ کسل مندی سے کروٹ بدل کر پوچھنے لگی۔ نہیں، تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ بھلا وہ اس کے بغیر کھا سکتی تھی؟ اوہ، بہت دیر ہو گئی، اور دادی اماں نے انہیں میں نے کھلا دیا تھا، ورنہ وہ تو تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ یہ اچھا کیا آپی، چلے لے آئیں کھانا، یہ کام بھی لگے ہاتھوں نپٹا ہی دوں۔ ذرا آپی اس کے انداز اور لہجے پر دھیمے سے مسکراتی ہوئی کچن میں چلی گئی تھی۔ پیسے ملے مہرو؟ برتن سمیٹتے ہوئے انہوں نے پوچھا۔ کیسا آز بھرا لہجہ تھا ان کا۔ نفی میں سر ہلاتے ہوئے خود اس کا دل کانپا تھا۔ اسے شرمندگی، احساس ندامت نے آ گھیرا تھا۔ آپی کے چہرے پر یکدم پھیلنے والے تفکرات کے سائے بہت واضح تھے۔ تم نے کہا تم نے اپنی مجبوری بتانی تھی۔ آپی کی بات پر وہ طنز سے ہنسی۔ سب بتایا، سب کچھ، مگر وہ بے حس لوگ ہیں، انہیں کسی دوسرے کی مجبوریوں سے کوئی سروکار نہیں۔ آج 10 تاریخ ہے اور اصولاً میری فیس کے پیسے یکم 2 تک ہی انہیں ادا کر دینا چاہیے، جبکہ کوئی مجبوری بھی نہیں۔ مگر نہیں، دوسرے کو اچھی طرح ترسا کے تڑپا کے لوگوں کی بے رحم انا کو تسکین جو ملتی ہے، مجھے تو آپ ہی اپنی محنت کی اجرت مانگتے ہوئے بھی شرم آنے لگی ہے، جیسے میں ادھار یا قرض لے رہی ہوں۔ بڑی بیگم صاحبہ دیں گی تو دوسری بھی دیں گی، تیسری بھی، اور اگر ایک بھی بچے کی ماں فیس نہیں دیتی تو دوسری بھی نہیں دیتی ہیں۔ اللہ بھائی کیسے کیسے ستئی چھچورے لوگوں سے واسطہ ڈالتا ہے۔ وہ جو تھوڑی دیر کے لیے پرسکون ہوئی تھی، پھر سے تب گئی تھی۔ پھر اب وہ بدماش تو آج تک کی ہی مہلت بمشکل دے کر گیا تھا۔ آپی کا لہجہ سہما ہوا خوف سے کپ کپایا ہوا تھا۔ وہ چونک کر سیدھی ہوئی۔ تو کیا ہوا؟ کہیں بھاگ رہے ہیں ہم آپ؟ کیوں ڈر رہی ہیں؟ آنے دیں اسے، دیکھتی ہوں کون سی توپ لے کر آ رہا ہے وہ۔ اپنے سے 2 سال چھوٹی مہرو کا نڈر اور بے باک بہادرانہ لہجہ ان کے سہمے دل کو خاصا ڈھارس دے رہا تھا، مگر وہ آخری بار دھمکی بھی تو خاصی خطرناک دے کر گیا تھا۔ او مائی، مجھے تو تیری اس سفید سر اور بڑھاپے پر ترس آتا ہے، ورنہ جتنا کرایہ تم لوگ دیتے ہو اس سے دوگنے پر تو یہ مکان کھڑے کھڑے ابھی چڑھا دوں، اور پھر بھی اتنی خواری کہ 10 چکر لگاؤ تو کرایہ ملے، کوئی شرافت ہے؟ بڑی مہربانی بیٹا، تم تو جانتے ہو ہمارے حالات۔ بچی پرائیویٹ اسکول میں پڑھاتی ہے، اسے تنخواہ 10 تاریخ کو ملتی ہے، یہ تو تم بھی جانتے ہو بیٹا۔ دیر سویر ہو جاتی ہے مگر ناغہ کبھی نہیں ہوا۔ بہرحال مائی جی، میں اور کچھ نہیں جانتا، مجھے تو اپنے کرائے سے غرض ہے۔ بس کل تک کی مہلت ہے، اور پرسوں سامان اور اپنی پوتیوں سمیت اس مکان سے باہر ہوگی تم۔ کتا کمینہ، اس کی تو اندر کمرے میں بیٹھی مہرو کا خون کھول اٹھا تھا اس کی بات اور انداز پر۔ آپی نے اس کا بازو سختی سے دبوچ کر رکھا تھا۔ بڑی اماں کی سخت تاکید تھی کہ جب بھی وہ گنڈا مالک مکان چودھری سردار آئے، اس سے بات صرف وہی کریں گی۔
ان دونوں کو سامنے آنے کی ضرورت نہیں اور اسی وجہ سے وہ بے بس سی اندر بیٹھی اس کی بکواس سن رہی تھی۔ کیوں سن رہی تھی آپ اس کی بکواس اتنے آرام سے؟ اس کا منہ توڑ دینا تھا بڑی اماں۔ اس کے جاتے ہی وہ فکر مند گمسم بیٹھی بڑی اماں پر چڑھ دوڑی تھی۔ ہم اکیلی عورتیں نہ سر پر باپ بھائی کا سایہ، بھلا اس بدماش کا مقابلہ کیسے کر سکتی ہیں؟ عزت اسی میں ہے کہ خاموشی سے وقت گزارا جائے، مصلحت کے تحت نیچے ہونے میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ اسے بڑی اماں کے اس فلسفے سے اتفاق نہیں تھا، مگر اس کے باوجود محض ان کے سختی سے منع کرنے کی وجہ سے اس سے دو ہاتھ نہیں کر سکتی تھی۔ اس کا ذاتی خیال تھا کہ ان کی مصلحت آمیز خاموشی کو وہ کمزوری سمجھ کر مزید شیر ہو گیا تھا۔ پہلے یہ مکان متین صاحب کی ملکیت تھا۔ وہ بے حد اچھے، نیک اور خدا ترس انسان تھے۔ کرایہ دیر سے بھی ملتا تھا تو کبھی دھمکیاں نہیں دیں۔ ان لوگوں کے حالات معلوم تھے، مختلف طریقوں سے ان کی مدد بھی کر دیا کرتے تھے۔ دونوں بہنوں کو تو اپنی بچیوں کی طرح سمجھتے تھے۔ ان کی وفات کے بعد یہ مکان ان کے چھوٹے بیٹے کے حصے میں آیا تھا، جس نے اس 3 مرلے کے پرانے اور گندے سے مکان سے فوراً جان چھڑائی تھی اور سردار کو بیچ دیا تھا۔ وہ انتہائی جاہل، بدتمیز اور بدمعاش شخص تھا۔ اس کی آنکھ میں چھپی ہوس جو زرنگار کو دیکھ کر اور بڑھ جاتی تھی، بڑی اماں کی جاندیدہ نگاہوں سے مخفی نہ تھی، اسی لیے حتی المکان اس سے بگاڑ نہ کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ بڑی اماں نے اس کے چہرے کے تاثرات سے ہی اپنے سوال کا جواب پا لیا تھا، تبھی تو کچھ بھی بولے بغیر خاموشی سے اپنے تخت پوش پر ڈھیر زر آپی کے سلجھے دھاگوں کو دوبارہ سے سلجھانے لگی تھی۔ ان کی یہ خاموشی اسے بے حد اذیت دے لگی تھی، مگر خود اس کے پاس بھی تو کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ تسلی، دلاسا، حوصلہ سب محض الفاظ ہی تو رہ گئے تھے۔ اسے رہ کر بیگم عثمان پر غصہ آ رہا تھا۔ کتنے مزے سے انہوں نے کہا تھا، توبہ ہے بھئی، پہلی تاریخ کیا آتی ہے، یہ لڑکی فیس کے لیے بے چین ہو جاتی ہے۔ کہیں بھاگ رہے ہیں ہم؟ کل بھی کہا تھا کہ ابھی پیسے نہیں ہیں، 2-4 دن صبر کر لیں، مل جائیں گے۔ رضی اور فرزانہ نے بھی ابھی نہیں دیے، فیس کے پیسے ان سے مانگ لے۔ جواب تو انہوں نے سمینہ کو دیا تھا، جسے اس نے ماما سے فیس لانے کے لیے بھیجا تھا، مگر بآواز بلند۔ یہ جواب اس نے لاؤنج میں خود ہی سن لیا تھا۔ جی تو چاہا جا کر کہے، کل پیزا ہٹ میں 1000 کا اٹیلین پیزا بچوں کو کھلانے کے لیے پیسے تھے، اس کے لیے ختم ہو گئے اب۔ انہی کے بیٹے ٹیپو نے تو بتایا تھا۔ اس کا ذہن بری طرح الجھا تھا۔ وہ یہ ٹیوشن چھوڑ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس کی سہیلی سعدیہ، جو اس کی کولیگ بھی تھی، پہلے ان بچوں کو پڑھاتی تھی۔ اس کی شادی ہونے والی تھی، اسے مہر کے حالات معلوم تھے اور مہر نے اسے کسی معقول ٹیوشن کی بابت بھی کہہ رکھا تھا، اسی لیے اس نے اپنی جگہ مہرو کو یہاں متعارف کروایا تھا، اور وہ محنت میں ڈنڈی مارنے کی قائل نہ تھی۔ سو پہلے ماہ ہی منتھلی ٹیسٹ میں سمرینہ اور ٹیپو نے بے حد اچھے نمبر حاصل کیے تھے۔ ان کے شاندار رزلٹ کو دیکھ کر ان کی چھوٹی چچی نے بھی اپنی بیٹی کو اس کے پاس پڑھنے بٹھا دیا تھا۔ حالانکہ اسے الگ ٹیوٹر پڑھانے آتا تھا، مگر وہی عورتوں والی حاسدانہ فطرت، اگرچہ اس فطرت سے اس کی آمدنی میں اضافہ ہی ہوا تھا۔ تیسرے مہینے اس کی توقع کے عین مطابق سب سے چھوٹی بھابھی کی 5 سالہ ندا بھی اس کے پاس پڑھ رہی تھی۔ باوجود بیگم عثمان کے ناک بو چڑھانے کے، اسے ان چاروں بچوں کو اچھا خاصا وقت دینا پڑتا تھا، اور یوں اسکول کے بعد ان کے ساتھ دماغ کھپا کر وہ ادموئی سی ہو جاتی تھی۔ اور یہ کوفت اس وقت مزید بڑھ جاتی تھی جب فیس کے لیے آدھا مہینہ انتظار کرنا پڑتا تھا۔ سنا تم نے، فرزانہ نے ابھی تک ندا کی فیس نہیں دی؟ بیگم عثمان اپنی دیورانی رضیہ کے ساتھ لاؤنج میں ہی آ بیٹھی تھی۔ کیسے دیتی؟ روزانہ تو اپنی ماں بہنوں کو ہوٹلوں میں کھانا کھلانے لے جایا جاتا ہے، پھر ان عیاشیوں پر پیسہ لٹانے کے بعد فیس کہاں دی جا سکتی ہے؟ رضیہ بھابھی نے معنی خیزی سے جیٹھانی کو اطلاع دی۔ توبہ ہے بھئی، اتنی نہ دیدی، فیملی میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ بہنیں تو بہنیں، ماں صاحبہ بھی یوں بن سور کر بیٹیوں کے ہمراہ سیر سپاٹے کو جاتی ہیں کہ شرم آتی ہے۔ عمر دیکھو اور شوق، دونوں نے ہاتھ پر ہاتھ مار کر کہکا لگایا تھا۔ ٹیپو حساب کا سوال حل کرنا بھول کر ماں اور چچی کی بات میں گم ہو گیا تھا۔ باقی بھی سب ان کے زور سے بولنے پر انہی کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ اس نے الجھ کر انہیں دیکھا، چند ثانیے انتظار کیا، اور جب یہ پروگرام لمبا ہوتا دیکھا تو تنگ آ کر ٹوک ہی دیا۔ اور بیگم عثمان اور فرزانہ بھابھی نے چونک کر جس طرح اسے گھورا تھا، لمحہ بھر کو تو لگا چھٹی ہو گئی ہے۔ مگر معاملہ چونکہ اپنے بچوں کا ہی تھا، جو ماں کو منہ بنائے گور رہے تھے کہ پڑھائی ڈسٹرب ہو رہی تھی، بچت ہو گئی۔ دونوں بادل نخواستہ اٹھی تھی اور اس نے شکر کا کلمہ پڑھا، اور پھر ایک عجیب اتفاق ہوا۔ بڑی اماں نے نہ جانے کون سی آیتیں پڑھ کر دعا مانگی تھی کہ اس روز چودھری سردار کرایہ لینے ہی نہیں آیا، بلکہ اگلے کئی روز تک بھی اس کی شکل نظر نہیں آئی تھی۔ وہ اس کے اس طرح اچانک غائب ہو جانے سے کافی حیران تھی۔ کہاں تو کرائے کے لیے 1 دن کا صبر نہیں ہو رہا تھا، اور کہاں اب اتنے دن کے لیے غائب ہو گیا تھا۔ بہرحال فیس کے روپے اس نے سنبھال کر رکھ دیے تھے کہ جب بھی آئے گا کرایہ دے دیا جائے گا۔ ندا کو انگلش پوئم پڑھاتے ہوئے سے ایک دم ہی عجیب سا احساس ہوا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا، وہ چاروں بچے تو اپنے اپنے کام میں مصروف تھے، پھر یہ کیسا احساس تھا؟ اس نے دوبارہ سر اٹھا کر دیکھا اور نظر سیدھی لاؤنج کے بیرونی دروازے کے ساتھ دھری کرسی پر گئی تھی۔ اوہ، اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ اس کی چھٹی اس غلط الارم نہیں کر رہی تھی۔ وہ مزے سے ٹانگ پر ٹانگ جمائے سے گھور رہا تھا۔
کون تھا یہ؟ اس کی پیشانی پر ناگواری سے بل پڑ گئے تھے۔ آج سے پہلے تو اسے نہیں دیکھا تھا یہاں۔ کوئی مہمان؟ اس نے سر جھٹکا۔ چلو سونیا بیٹا، آپ اب میتھ کی بک نکالو اور آپ سمینا مجھے اپنا ہوم ورک چیک کروائیں۔ ٹیپو کی املا کی غلطیاں درست کرتے ہوئے بھی اسے مسلسل یہ احساس رہا تھا کہ وہ ہنوز اپنی کرسی پر جمع اسے نظروں میں رکھے ہوئے ہے۔ کمبخت، بدتمیز، بد تہذیب، مہمان ہے تو گیسٹ روم میں جائے، یہاں میری نگرانی کیوں کر رہا ہے؟ میڈم یہ میرے ماموں ہیں، اسلام آباد سے آئے ہیں۔ سمینا نے شاید اس کی نگاہوں کے مرکز کو بھانپ کر اسے اطلاع دی تھی۔ اوہ اچھا، مزید ان ماموں صاحب کے بارے میں وہ کیا کہتی؟ چھچورا۔ اسے مناسب ترین یہی ٹائٹل لگا تھا جو اس کی ظاہری شخصیت سے تو قطعی میل نہیں کھاتا تھا کہ بندہ دیکھنے میں خاصا ڈیسنٹ اور خوبصورت تھا، مگر پہلا تاثر ہی غلط پڑا تھا۔ میڈم میرے ماموں بھی بہت پڑھے لکھے انسان ہیں، انہوں نے کل ہمارا میتھ اور انگلش کا ٹیسٹ لیا تھا، ہم نے فل مارکس لیے تو ماموں نے 50 روپیز انعام میں دیے۔ ٹیپو نے انہیں بتایا کہ ہماری ٹیوٹر بہت اچھی پڑھاتی ہیں، میتھ تو اتنا اچھا سمجھاتی ہیں کہ صرف ایک کوسچن سمجھ کر ہی باقی ایکسرسائز ہم خود کر لیتے ہیں۔ سمینا بتا رہی تھی۔ اس نے ایک اچرتی سی نگاہ اس پر ڈالی۔ تو یہ یہاں تصدیق کے لیے براجمان ہے محترم؟ وہ ہنس پڑی، اور جب وہ بچوں کو چھٹی دے کر اپنا بیگ سنبھال کر جانے کے لیے تیار تھی تو وہ قریب آ گیا۔ آئی ایم سوری میڈم، آپ یہ مت سمجھے گا کہ میں یہاں آپ کو چیک کرنے کے لیے بیٹھا تھا، دراصل کل سمینا اور ٹیپو کی اتنی شاندار کارکردگی دیکھ کر میں کافی حیران ہوا۔ پہلے تو یہ لوگ بمشکل پاس ہی ہوتے تھے، پھر جب ٹیپو نے آپ کی تعریف میں زمین آسمان کے کلابے ملائے تو میں نے انہیں چڑھانے کو کہہ دیا کہ میں نہیں مانتا کوئی اتنا لائق فائق ٹیوٹر بھی ہو سکتا ہے۔ بس دونوں ہی میرے پیچھے پڑ گئے۔ ٹیپو نے مجھے کہا کہ کل آپ خود دیکھ لینا میڈم ہمیں کتنی محنت سے پڑھاتی ہیں، اور ان کی ضد کی وجہ سے میں وہاں بیٹھ گیا تھا۔ سوری اگین۔ اتنی لمبی چوڑی وضاحت اس نے نہایت تحمل سے سنی تھی۔ اٹس اوکے، لیکن آئندہ یہ خیال رکھیے گا کہ بچے اور بڑے میں خاصا فرق ہوتا ہے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی حرکت جتا گئی تھی۔ حیدر کی نگاہوں نے بہت دیر تک کاٹن کی چادر میں لپٹے اس وجود کا پیچھا کیا تھا۔ اس قدر بااعتماد لب و لہجہ اور باوقار انداز یقیناً کسی بہت اچھے گھرانے سے تعلق ہے۔ اس نے برملا اسے سراہا تھا اور آپی کی آواز پر چونک کر مسکراتا ہوا اندر بڑھ گیا تھا۔ ایک تو میں ان ہر روز آنے والی آندھیوں سے بہت تنگ ہوں، سارے محلے کا کوڑا ہمارے صحن میں لا پھینکتی ہے ہوا۔ وہ سخت جھنجھلائی ہوئی ایک طرف سے سارا کوڑا سمیٹتی تھی تو ہوا کا ہلکا سا جھونکا کاسنی پھولوں، سوکھے پتوں اور شاپروں کے ڈھیروں کو دوسری طرف پھیلا دیتا تھا۔ کافی دیر سے وہ ہوا کی اس شرارت کو برداشت کر رہی تھی، تنگ آ کر جھاڑو پھینک کر چارپائی پر ڈھیر ہو گئی۔ اس ڈھیر کو تو آج رات کاٹ ڈالوں گی، پھیلا لو جتنا گن پھیلانا ہے، میں بھی اب ہوا بند ہونے کے بعد ہی اکٹھا کروں گی۔ اس نے گویا ہوا کو دھمکی دی تھی اور مزے سے لیٹ کر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا سے لطف اندوز ہونے لگی۔ بڑی اماں کمرے میں تھی کہ ان کی آنکھوں میں مٹی کی وجہ سے تکلیف بڑھ جاتی تھی، ورنہ وہ اسے یوں ہوا سے لڑتے دیکھ کر کوئی نہ کوئی ایمان افروز نصیحت ضرور کرتیں۔ ذرا آپی جو کافی دیر سے اس کی جدوجہد دیکھ رہی تھی، اب یوں ہار مان جانے پر مسکرائے جا رہی تھی۔ مغرب کی اذان ہونے والی تھی اور رات کے وقت بڑی اماں جھاڑو لگانے کے سخت خلاف تھیں۔ مطلب کل صبح تک یہ سارا کوڑا پورے صحن میں دھندناتا پھرے گا۔ یہ ذرا آپی کی نفیس صفائی پسند فطرت کو کہاں گوارا تھا۔ وہ ٹکڑیوں کی صورت میں صحن کو صاف کر رہی تھی۔ چھوٹے سے حصوں کو صاف کرنے کے بعد جو کوڑا اکٹھا ہوتا تھا اسے اسی وقت شاپر میں ڈال دیتی تھی، یوں مزید گند نہیں پھیلتا تھا۔ بڑی اماں ٹھیک کہتی ہیں، زرنگار جیسی ذہانت معاملہ فہمی مجھ میں کہاں۔ اس نے صاف ستھرے صحن کو ستائش سے دیکھا۔ کاش ذرا آپی پڑھی لکھی ہوتی تو آج کسی اہم پوسٹ پر ہوتی۔ قدرت کی ستم ظریفی ہمارے ماں باپ دونوں ہی اکٹھے چل بسے ہمیں اس بوڑھی دادی کے سہارے چھوڑ کر۔ ذرا آپی 8ویں میں تھی، پڑھائی چھوٹ گئی تھی، گھر چھوٹی سی عمر میں انہوں نے ہی سنبھالنا تھا، سوناتواں جان نے یہ ذمہ داری بخوبی سنبھال لی۔ مہر چھوٹی تھی، لاڈلی لاپرواہ سی دادی اماں جنہیں وہ لوگ بڑی اماں کہتے تھے اسے بھی پڑھانے کی مخالف تھی، مگر ذرا آپی ڈٹ گئیں۔ انہوں نے دن رات سلائی کر کے، لوگوں کے کپڑے کڑھائی کر کے اس کی فیسوں کے پیسے اکٹھے کیے تھے۔ میٹرک کے بعد وہ اپنے معاشی حالات سے آگاہ ہونے کی وجہ سے ٹیوشنز پڑھانے لگی تھی۔ ذہین تو وہ تھی، اس لیے اچھے نمبروں سے BA کر لیا تھا اور اب پرائیویٹ MA کی تیاری بھی کر رہی تھی۔ اسکول کی جاب، ٹیوشنز، گھر کا تمام خرچ اسی پر تھا۔ ذرا آپی ابھی بھی کڑھائی سلائی کرتی تھی، مگر ان کے پیسے بڑی اماں اب گھر میں خرچ نہیں کرتی تھیں، ان کی شادی کے لیے اکٹھے کر رہی تھی۔ ذرا آپی کی عمر تو کافی ہو گئی ہے اور ابھی تک کوئی ڈھنگ کا رشتہ نہیں آیا۔ اس نے وضو کرتی ذرا آپی کو بغور دیکھا۔ کس قدر خوبصورت ہے یہ، شہزادیوں جیسی خوبصورتی اور رانیوں سی تمکنت، اتنی ذہین، سلیقہ، شاعر، با ادب، کیا ان کے جوڑ کا کوئی بھی انسان اللہ نے ابھی تک نہیں پیدا کیا؟ وہ اکثر سوچتی تھی۔ آج کل تو لوگ تعلیم اور اسٹیٹس دونوں ہی دیکھتے ہیں۔ آپی کی خوبصورتی ہماری غربت اور ان کی کم تعلیم میں کہیں دب گئی تھی۔ ان کا خاندانی پس منظر جان کر جو بلے بٹکے لوگ آتے بھی تھے تو حالت دیکھ کر کبھی نہ آنے کے لیے لوٹ جاتے تھے۔
ایسے وقت میں بڑی اماں کی حالت دیدنی ہوتی تھی۔ فتح پور کے نواب کی اکلوتی پوتی تھی۔ بچپن محلوں میں گزرا، جوانی عیش و آرام میں، پھر دو قومی نظریے نے زور پکڑا۔ مسلمانوں نے اپنے لیے ایک آزاد الگ وطن کا مطالبہ کر دیا اور اس کے حصول کے لیے طویل جدوجہد کی۔ بڑی اماں بڑے فخر سے کہتی تھیں، ہم نے قائد کا ساتھ دیا، ہم نے اپنے محل ماڑیاں، دولت، جاگیریں سب چھوڑ دیا، سب کچھ بس اس ملک پر قربان کر دیا۔ قائد کے لیے ہم نے انڈین گورنمنٹ کی ہر طرح کی سختی برداشت کی، ظلم سہا، مخملی بستروں پر سونے والے پتھروں پر لہو لہان ہوئے، بھوک پیاس برداشت کی، مگر مسلم لیگ کا ساتھ نہ چھوڑا۔ ہر طرح کی ترغیب، لالچ، جاگیروں کی ملکیت سب پر لات مار دی۔ ہم نے اس ملک کی بنیادوں کو اپنا لہو دیا ہے، اپنے پیاروں کی قربانیاں دی ہیں۔ میری ماں، باپ، بھائی، چچا، تایا، سب اس وطن کے لیے قربان ہو گئے۔ بھری تجوریوں سے ایک آنا تک نہ لا سکے، خالی ہاتھ، ننگے پاؤں، ننگے سر، لٹے پٹے یہاں پہنچ گئے تو پاک سرزمین کو بوسہ دیا، سجدہ شکر ادا کیا کہ اپنے آزاد وطن میں آ گئے، مگر یہاں قدر نہیں ہوئی۔ ارے لوگ اس قدر لالچی ہوس پرست ہو گئے ہیں کہ دولت کے سامنے نہ نیک نامی کی چلتی ہے نہ شرافت کی، بس پیسہ ہونا چاہیے، خواہ کسی نے بھی کسی بھی طرح کمایا ہو۔ وہ دل گرفتگی سے کہتی تھی، ایسے نہ کہیں بڑی اماں، ہمارے دلوں میں، نئی نسل کے ذہنوں میں اپنے بزرگوں کا بہت احترام اور ادب ہے۔ ہم آگاہ ہیں اس حقیقت سے کہ ہمارے لیے، ہماری آزادی کے لیے ہمارے بزرگوں نے بہت کچھ قربان کیا ہے، ظلم و زیادتیاں برداشت کی ہیں۔ آپ ان گھٹیا ذہنیت کے لوگوں کی باتوں سے مایوس کیوں ہوتی ہیں، کیوں دل برداشتہ ہوتی ہیں؟ وہ فوراً انہیں حوصلہ دینے آگے بڑھتی، تو پھر یہ لوگ ایسی دل چیرنے والی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ جانتے بوجھتے ہم سے لمبے چوڑے جہیز کا مطالبہ، ہمیں نوابی کے طعنے دینا، یہ باتیں بہت دکھ دیتی ہیں مجھے مہرو۔ میں زرنگار کی وجہ سے بہت فکر مند ہوں۔ اس کی عمر، اب کوئی ڈھنگ کا رشتہ نہیں آتا۔ میں بوڑھی جان کہاں جاؤں، کس سے کہوں؟ تم باہر نکلتی ہو، لوگوں سے ملتی جلتی ہو، بہن کے لیے کسی سے بات کرو نا۔ جی ضرور بڑی اماں، ضرور کروں گی، آپ پریشان نہ ہوں، اللہ بہتر کرے گا، بس دعا مانگتی رہا کریں۔ وہ نہایت دھڑلے سے جھوٹ بول کر انہیں مطمئن کر دیتی تھی کہ یہ تو صرف اسی کو معلوم تھا۔ ایک دو کولیگس نے اس کی خوبصورتی اور ذہانت سے متاثر ہو کر اپنے بھائیوں کے لیے ان کے گھر آنا چاہا تھا، مگر زرآپی بڑی تھی اور ان سے پہلے اپنے لیے سوچنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ زرآپی کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ نہ تو اپنے ساتھ لمبا چوڑا جہیز لا سکتی تھی اور نہ ہی وہ جاب کرتی تھی کہ اپنے لیے خود سب کچھ بنا سکتی۔ ملازمت کرنے والی لڑکی کی تنخواہ میں خاصی کشش ہوتی ہے، اس کا اندازہ اس سے بارہا ہوا تھا۔ ارے تم ابھی تک یہاں ہی بیٹھی ہو، اٹھو اندر چلو۔ بڑی اماں نے کتنی دفعہ سمجھایا ہے کہ مغرب کے بعد درختوں کے نیچے نہیں بیٹھتے، انہوں نے دیکھ لیا تو ڈانٹ پڑ جائے گی۔ زرآپی نے جو یوں سے گمسم اندھیرے میں بیٹھا دیکھا تو حیرت زدہ رہ گئیں۔ صحن کی لائٹ جلائی، وہ نماز پڑھ کر آٹا گوندھ کر اب روٹیاں پکانے لگی تھی کہ مہرو کی غیر موجودگی کا احساس ہوا۔ تین نفوس تھے کل اس گھر میں، تینوں ایک دوسرے کے ساتھ یوں جڑے ہوئے تھے جیسے زنجیر کے حلقے۔ سوری آپی بس یوں ہی ٹھنڈی ہوا میں بیٹھی تھی، مزہ آ رہا تھا۔ وہ ہنستے ہوئے چارپائی اٹھانے لگی تو زرنگار نے بغور اس کے چہرے کو دیکھا۔ ابھی کچھ دیر قبل وہ گہری سوچ میں غرق، ہر چیز بھلائے ہوئے تھی۔ جھوٹ تو اس کے چہرے پر نیون سائن کی طرح روشن ہو جاتا تھا، مگر وہ محض مسکرا دی تھی، ٹوکا نہیں۔ اسے کچن میں آنے کا اشارہ کرتی مڑ گئی تھی۔ ٹیپو کی سالگرہ تھی، فنکشن خاصے بڑے پیمانے پر تھا۔ وہ تو ہمیشہ کی طرح کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر اس دفعہ بھی غائب ہو جاتی، مگر ٹیپو اور سمینا نے اس قدر اصرار کیا تھا، اتنی ضد کی تھی کہ اسے آنا ہی پڑا تھا۔ سفید چوڑی دار پاجامہ، فیروزی اٹکلیوں والا کرتا جس کے گلے پر میرون اور سفید دھاگے سے خوبصورت کڑھائی کی ہوئی تھی، سفید اور فیروزی پٹیوں والا چنا ہوا دوپٹہ، لمبے سیاہ گنے بال جو آج پہلی دفعہ کھول کر یہاں آئی تھی، چاندی کا بڑی اماں کا فیروزے والا سیٹ زرآپی نے زبردستی میچنگ کی وجہ سے پہنا دیا تھا، بغیر میک اپ، نکھرا ستھرا حسین و دلکش چہرہ، اینک کے بغیر۔ بڑے تو بڑے، اسے دیکھ کر تو اس کے اپنے شاگرد بھی پہچان نہیں پائے تھے کہ یہ ان کی وہی ٹیوٹر ہیں جو روزانہ سادہ سے کپڑوں اور بڑی سی چادر میں لپٹی ہوئی ہوتی ہیں۔ وہ چادر سے پیشانی تک ڈام کر رکھتی تھی، تبھی تو کسی نے اس کے اس قدر خوبصورت لمبے بال نہیں دیکھے تھے۔ ویسے بھی وہ کس کر چوٹیاں کرتی تھی، اینک نے آنکھوں کی ساری خوبصورتی چھپائی ہوئی تھی۔ ارے مہرو، یہ تم ہو بھئی، تم تو بہت پیاری ہو، خواہ مخواہ اپنا حلیہ خراب رکھتی ہو، اس طرح سج سور کر رہا کرو۔ یہ فرزانہ بھابی تھیں اور ان کی تائید ساتھ کھڑی چھوٹی بھابی نے بھی کی تھی۔ وہ شرما سی گئی، ہر آنکھ لمحہ بھر کو اس پر مرکوز ضرور ہو رہی تھی اور ستائش کے ساتھ۔ خواہ مخواہ آپی نے اتنا سجا سوار دیا، کون سا گھر کا فنکشن تھا؟ گھر میں کب کوئی فنکشن ہوا ہے؟ بچوں نے اتنے پیار اور اصرار سے بلایا ہے، تمہیں ضرور جانا چاہیے۔ اور ڈھنگ کے حلیے میں آپی نے کہا تھا، اور یہ ڈھنگ کا حلیہ سے شرم آنے لگی تھی۔ حیرت سے پہلے تو اسے سر سے پاؤں تک دیکھا جاتا تھا، پھر یہ حیرت ستائش کا روپ دھار لیتی تھی اور الفاظ کی صورت ستائش کا اظہار ہو جاتا تھا۔ اس نے ارد گرد دیکھا، ڈھیر ساری شوخ و چنچل بنی سوری لڑکیوں میں سے کوئی بھی شناسا نہیں تھی، اور جو واقف تھے گھر والے وہ سب مصروف۔ اس کے شاگرد بھی اپنے ننھے ساتھیوں کے ساتھ کھیل کود میں مصروف تھے۔ وہ لان میں رکھی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ گئی تھی۔ بیرے کولڈ ڈرنک سرو کر رہے تھے۔ یہ دولت بھی کیا شے ہے، کیسے کیسے ڈھنگ ہیں اس کی نمائش کے۔
اس نے پیپسی کے سپ لیتے ہوئے لان کی سجاوٹ کو بغور دیکھا تھا۔ برقی کمکموں کی رنگ برنگی لائٹ سے لان کے تمام درخت اور پہاڑ جگمگا رہی تھی۔ سامنے ایک بڑی سی ٹیبل پر کیک سجا ہوا تھا۔ دائیں طرف ایک اور بڑی ٹیبل پر تحائف رکھے جا رہے تھے۔ کچھ دور کھانے پینے کا انتظام الگ سے کیا گیا تھا۔ مختلف چھوٹے بڑے غباروں سے آنے والے راستے کو سجایا گیا تھا۔ ذرا آپی بھی یہاں ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ ان کی زندگی میں تفریح نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی، نہ کہیں جانا نہ آنا۔ خاندان میں قریبی عزیز تو تھے نہیں، ابو اکلوتے بیٹے تھے، امی کی 2 بہنیں اور ایک بھائی تھا، مگر وہ سب بھی دوسرے شہروں میں رہتے تھے۔ نہ انہوں نے ملنے کی کوشش کی، نہ یہ لوگ آگے بڑھے۔ غم روزگار نے ہر رشتہ بلا دیا تھا۔ کولو کی بیل کی طرح زندگی بس ایک ہی نقطے کے گرد گھوم رہی تھی۔ ایسے میں وہ تو اکثر اوقات اسکول کے فنکشن یا کسی نہ کسی کلی کے ہاں ہونے والے فنکشنز میں شامل ہو ہی جاتی تھی، مگر ذرا کاش ذرا آپی کو ایسا اچھا رشتہ ملے جو انہیں ساری دنیا کی سیر کرائے تاکہ ان کی تمام محرومیاں دور ہو جائیں۔ اس کی سوچیں پھر سے بھٹکنے لگی تھیں۔ ہمیشہ ایسی تقریبات میں سے ذرا آپی کی کمی ضرور محسوس ہوتی تھی۔ بہت مشکل زندگی گزار رہی تھی وہ، محنت، مشقت اور صلہ، چند خوش رنگ خواب جو نہ جانے حقیقت بنیں گے بھی یا نہیں۔ آپ اکیلی بیٹھی ہوئی ہیں۔ اس نے چونک کر بائیں طرف دیکھا۔ ٹیپو کا ماموں اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنا پھیلا ہوا دوپٹہ سلیقے سے سر پر اوڑھ لیا۔ ویسے کبھی کبھار ٹیوٹر کی کرسی سے نیچے اترنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہوتا۔ گڈ چینج۔ وہ دیکھ سامنے رہا تھا اور سنا اسے رہا تھا، تعریف یا مذاق۔ ٹیپو اور سمینا دونوں بہت خوش ہیں آپ کے آنے سے۔ وہ رکا تھا۔ ویسے خوش تو کوئی اور بھی ہے۔ اب کی بار نہ صرف اسے دیکھ کر کہا گیا تھا بلکہ نہایت غور سے دیکھا گیا تھا۔ وہ چونکی، سنبھلی، دل دھڑکا تھا، مگر لب خاموش تھے۔ کیا کہتی خود ہی بول رہا تھا، سوال بھی جواب بھی اپنی مرضی سے ہو رہے تھے۔ اس نے ایک نظر اسے ساتھ بیٹھے دیکھا اور پھر سامنے جہاں بہت سی نگاہیں ان کی طرف اٹھی تھیں، کچھ ناگوار، کچھ معنی خیز سی اور کچھ سوالیہ۔ یہ آج کس کی ضد کی وجہ سے یہاں بیٹھا ہے؟ اس نے طنز سے اس کا پرانا بہانہ یاد کراتے ہوئے دل میں سوال کیا تھا۔ اپنے دل کی ضد کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ نہایت واضح سرگوشی کر کے اٹھا تھا۔ اس نے حیرت سے اس کی پشت کو گھورا۔ اسے کیسے پتہ چلا کہ تو کیا میں او خدایا، ذرا آپی کہتی تھی تم اکثر بآواز بلند سوچتی ہو، اکیلے میں اکثر بڑبڑاتی رہتی ہو، اور آج اس وقت بھی شاید وہ بآواز بلند ہی سوچ گئی تھی۔ اس نے ہاتھوں کی نمی کو دوپٹے میں جذب کیا، دل کو ڈانٹا، کان پکڑ کے سیدھی راہ لینے کی کوشش کی، مگر وہ ضدی بچے کی طرح مچل گیا تھا۔ اور پھر پورا وقت وہ اس مچلتے بچے کو سنبھالنے کی کوشش کرتی رہی تھی جو بار بار اپنی طرف اٹھتی والہانہ اور بولتی نگاہوں سے مزید سرکش ہو رہا تھا۔ اس نے گھڑی دیکھی، 9 بج رہے تھے۔ فنکشن کا وقت 7 بجے تھا، مگر ہماری قومی عادت ہر کام کو تاخیر سے کرنا ہے۔ اسے معلوم تھا ذرا آپی اور دادی اماں دونوں پریشان ہو جائیں گی اگر اسے زیادہ دیر ہوئی۔ وہ اندازاً اتنا وقت تو بتا کر ہی آئی تھی۔ اس نے کھاتے پیتے مجمع میں ٹیپو کو تلاش کرنے کے لیے نظریں دوڑائی کہ گھر واپسی کی ذمہ داری اسی نے اٹھائی تھی، اور تبھی وہ راضی بھی ہو گئی تھی، ورنہ اس وقت اکیلے اپنے محلے میں جانا ناممکن تھا۔ میڈم، آپ نے کھانا کھا لیا؟ سمینا کو میزبانی نبھانے کا خیال خاصا تاخیر سے آیا تھا۔ جی کھا لیا ہے، شکریہ، اور ہاں ذرا ٹیپو کو تو بلانا۔ یس میڈم، ابھی بلاتی ہوں۔ اور کچھ ہی دیر بعد ٹیپو کو آتے دیکھ کر اس نے اطمینان کا سانس لیا کہ خدشہ تھا سمینا بھول نہ جائے۔ یس میڈم، بیٹا 9:30 بج رہے ہیں، آپ نے کہا تھا مجھے 9 بجے تک گھر چھوڑ دیں گے۔ اوہ سوری میڈم، میں ابھی مما سے پوچھ کر آتا ہوں، پھر ڈرائیور چاچا کے ساتھ آپ کو چھوڑنے چلوں گا۔ وہ اس کی بات سنتے ہی بھاگا تھا۔ چلے میڈم، مما سے مل لیں۔ وہ اس کے ساتھ ہی بیگم عثمان کو خدا حافظ کہنے ادھر آ گئی تھی، جہاں وہ 4-5 خواتین کے ساتھ گپ شپ میں مصروف تھیں۔ اسے دیکھ کر متوجہ ہوئیں۔ بھئی اتنی جلدی کیوں جا رہی ہو؟ ابھی تو ناچ گانا ہوگا، لڑکیوں نے بہت تیاری کر رکھی ہے، دیکھ کر جانا۔ سوری آنٹی، مزید نہیں رک سکتی ہوں، میں گھر 9 بجے کا بتا کر آئی تھی، ابھی بھی لیٹ ہونے کی وجہ سے میری دادی اور آپی پریشان ہو رہی ہوں گی۔ اس کی معذرت پر بیگم عثمان نے بے نیازی سے سر ہلا دیا تھا، گویا انہوں نے بھی محض رسماً ہی پوچھا تھا۔ وہ انہیں خدا حافظ کہہ کر ٹیپو کے ہمراہ واپس مڑی۔ یہ کون ہے اتنی پیاری لڑکی، اتنی خوبصورت آواز؟ اس کے کانوں میں کسی خاتون کی آواز پڑی تھی۔ اب بیگم عثمان نہ جانے کیا کہا ہوگا، رک کے سننے کا وقت نہیں تھا۔ وہ گیٹ کے قریب پہنچ چکے تھے۔ ٹیپو چوکیدار سے ڈرائیور کا پوچھ رہا تھا۔ اوہ اب کیا ہوگا؟ چوکیدار کا جواب اسے پریشان کر گیا تھا۔ ڈرائیور کسی مہمان کو چھوڑنے چلا گیا تھا، کہاں اور کب تک واپسی کا علم اسے نہیں تھا۔ ٹیپو اسے فکرمند دیکھ کر خود بھی گھبرا سا گیا تھا۔ میڈم، گھر واپس وقت پر پہنچانے کے وعدے پر ہی تو آئی تھی۔ کیا بات ہے ٹیپو، یہاں کیوں کھڑے ہو بیٹا؟ وہ اپنے ماموں کی آواز پر ان کی طرف پلٹا۔ وہ بغور اسے ہی دیکھ رہا تھا، شاید معاملہ سمجھ گیا تھا۔ ماموں، میڈم کو گھر جانا ہے اور ڈرائیور نہیں ہے، پتہ نہیں کب تک آئے گا۔ اس نے ہنکارا بھرا۔ آپ کو ابھی جانا ہے؟ اب اس نے براہ راست اس سے پوچھا تھا۔ جی جانا تو ابھی تھا، مگر وہ، اس نے بات کاٹ دی۔ اوکے نو پرابلم، آؤ ٹیپو، آپ کی میڈم کو چھوڑ آتے ہیں۔ اور ٹیپو جو خاصا فکرمند ہو رہا تھا اس آفر پر یکدم کھل اٹھا تھا۔ وہ تو کہہ کر گیٹ سے نکل گیا تھا۔ ٹیپو نے مڑ کر اس کو دیکھا جو انوس جمی ہوئی تھی۔ میڈم جلدی سے آئیں، میرے ماموں بہت موڈی انسان ہیں، کہیں جانے سے انکار نہ کر دیں، جلدی کریں۔
وہ اس کا ہاتھ کھینچ کر گھبرایا ہوا کہہ رہا تھا اور صورتحال کی نزاکت سے زیادہ ماموں صاحب کے موڈ کی فکر تھی، جو وہ اگلے ہی پل گاڑی میں سوار تھی۔ میڈم آپ اتنی جلدی کیوں جا رہی ہیں؟ ابھی تو میں نے گفٹ بھی نہیں کھولے، اور آپ کا گفٹ تو میں سب سے پہلے کھولوں گا۔ وہ ٹیپو کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی، جبکہ ماموں صاحب خاموشی سے ڈرائیونگ کر رہے تھے، البتہ آنکھیں ضرور پیچھے لگی ہوئی تھی اور مرر میں سے جھانکتی ان چمکتی بتیوں کی چمک سے وہ انجان تو نہیں تھی، البتہ انجان بننے کی پوری کوشش ضرور کر رہی تھی۔ میڈم آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں، میں نے تو آپ کو پہچانا ہی نہیں تھا، مگر میں نے تو پہلی نظر میں ہی پہچان لیا تھا۔ ٹیپو کی بات کا جواب اگلی سیٹ سے آیا تھا۔ وہ کیا کہتی؟ ٹیپو نے بات ہی ایسی کی تھی۔ اس کا گھر زیادہ فاصلے پر نہیں تھا۔ 20 منٹ کی ڈرائیونگ کے بعد وہ گھر پہنچ گئی۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ سوری حیدر صاحب، میں آپ کو ابھی اندر آنے کی آفر نہیں کروں گی، کیونکہ ٹیپو بہت بے چین ہے واپسی کے لیے۔ یہ اپنا فنکشن ادھورا چھوڑ کر مجھے چھوڑنے آیا ہے۔ بالکل ٹھیک، میں متفق ہوں، پھر کبھی صحیح، انشاءاللہ جلد ہی آپ کے گھر کا چکر لگے گا۔ آخری جملہ اس نے خاصی معنی خیزی سے اسے دیکھ کر کہا تھا اور وہ اگلے ہی لمحے دروازہ کھول کر گھر میں داخل ہو گئی تھی۔ حسب توقع وہ دونوں ہی باہر برآمدے کے تخت پر بیٹھی ہوئی باتیں کر رہی تھیں۔ آ گئی مہرو بیٹا؟ بڑی اماں کی تو جیسے جان میں جان آئی تھی۔ وہ پریشان بھی تو بہت جلدی ہو جاتی تھی۔ جی بڑی اماں ان کے گھر سے جانے والی سب سے پہلی مہمان تھی۔ 8 بجے کے بعد تو کیک کٹا، پھر کھانا کھاتے ہی میں تو بھاگی وہاں سے۔ بیچارہ ٹیپو مجبوراً ہی میرے ساتھ آ گیا، وعدہ جو کیا تھا، ورنہ اپنا فنکشن چھوڑ کر آنے کو کس کا دل کرتا ہے؟ کوسہ اتار کر وہ اپنے پاؤں دباتے ہوئے بتا رہی تھی۔ جوتی ذرا تنگ تھی، انگوٹھے اور چھوٹی انگلی میں چھالے پڑ گئے تھے۔ کوئی بات نہیں، اتنی دیر سویر تو ہو ہی جاتی ہے۔ تم نے کھانا تو ٹھیک سے کھایا تھا؟ جی آپ ہی پیٹ بھر کے، اور آپ لوگوں نے؟ اس نے پیار سے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ ہم نے بھی کھا لیا تھا بھائی۔ وہ کچھ رکی، آج سردار آیا تھا۔ وہ اس خبر پر چونک کر سیدھی ہوئی۔ چودھری سردار، مالک مکان، وہ کہاں سے آ گیا اتنے عرصے بعد؟ جیل سے۔ آپ ہی کا لہجہ دھیما مگر خاصا پراسرار تھا۔ جیل سے کیا مطلب؟ کسی قتل کے سلسلے میں پولیس نے اسے پکڑ رکھا تھا، اب مہینے بعد ضمانت پر رہا ہوا تو یہاں چلا آیا۔ یہاں ہمارے گھر کیوں آیا تھا وہ، جب کہ کرایہ بھی 2 دن پہلے اس کا بندہ لے گیا تھا؟ ناگواری سے اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ کیوں آیا تھا کا تو علم نہیں، البتہ ایک بات میں نے نہیں دیکھی اس میں، حوالات نے خاصا سدھار دیا اسے۔ بڑے ادب احترام سے بول رہا تھا نگاہیں جھکا کے۔ بڑی اماں کی اس بات پر اس نے بے یقینی سے انہیں دیکھا۔ وہ بندوں کو پہچاننے میں اتنی بڑی غلطی نہیں کر سکتی تھیں۔ کل کا گنڈا بدماش نظر باز آج اچھا ہو گیا تھا، مگر اس کی تابیداری سے نہ جانے میرا دل کیوں کھٹک گیا تھا، جیسے یہ خاص کسی مقصد کے لیے بہروب دارا ہو اس نے۔ کچھ دیر بعد خود ہی وہ اپنے خدشے کا اظہار کر رہی تھی۔ خاص مقصد کیا ہو سکتا ہے اس کا ہم سے؟ ہم کون سا تجوریاں بھر کے بیٹھے ہیں جو وہ لوٹ لے گا؟ چاندی کے سیٹ کو ڈبے میں ڈالتے ہوئے اس نے بظاہر ہنس کر بڑی اماں سے پوچھا تھا۔ جانتی تو وہ بھی تھی کہ کون سا خزانہ اس گھر میں موجود تھا جس پر اس بدماش کی نظر تھی۔ اس کا دل اندیشوں میں گر گیا تھا۔ 1 ماہ کافی سکون سے گزرا تھا، کمبخت جب بھی آتا تھا پریشانی لگ جاتی تھی۔ برے بندے سے تو اللہ 7 کوس سے دور رکھے، یہ بڑی اماں کا تجربہ تھا جو سچ تھا۔ وہی مجھے تو بڑی سخت نیند آ رہی ہے، صبح اسکول بھی جانا ہے۔ اب آپ اٹھیں، سونے کی تیاری کریں، اس نے مصنوعی جمائی لیتے ہوئے تھکن زدہ آواز میں کہا۔ ان دونوں خواتین کو ٹینشن سے نکالنے کا یہی حل تھا، بات کو ٹال دیا جائے، ورنہ حساسی آپی تو رات بھر نہ سو پاتیں۔ بچوں کے امتحانات ہو رہے تھے اور وہ بے حد مصروف ہو گئی تھی۔ ٹیوشن والے بچوں کو امتحانات کی تیاری کروانا اور اسکول کے بچوں کے امتحانی پرچے چیک کرنا، رات گئے تک وہ چیکنگ میں مصروف رہتی تھی۔ ایسے میں سارے مسئلے مسائل مصروفیات کی شدید گرد تلے دب گئے تھے۔ ماموں صاحب واپس چلے گئے تھے، یہ اطلاع اسے ٹیپو سے ملی تھی اور جلد واپس آئیں گے، یہ اطلاع اس نے بیگم عثمان کی زبانی سنی تھی جو اپنی دیورانی کو دے رہی تھی۔ مجھے کیا؟ اس نے سر جھٹک کر دونوں اطلاعات کو نظر انداز کرنا چاہا تھا، مگر نہ جانے کیوں پہلی دفعہ وہ ایسے عجیب سے احساسات کا شکار ہوئی تھی۔ بیک وقت خوشی بھی اور اداسی بھی اس کے جانے کی اطلاع دل کو بے چین کر گئی تھی، تو واپس آنے کی خوشخبری نے بے قرار دل کو سکون اطمینان بخشا تھا۔ اسے اس کے آخری الفاظ اچھی طرح یاد تھے جس میں اس نے جلد گھر آنے کی خوشخبری سنائی تھی۔ وہ کوئی خوش فہم خواب پرست لڑکی نہیں تھی، اس نے بہت حقیقت پسندانہ زندگی گزاری تھی۔ اس کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر اس کی طرف بڑھنے والے بہت سے تھے، مگر اسے معلوم تھا کوئی بھی ہاتھ تھامنے کے لیے نہیں بڑھتا۔ محض ایک تنہا لاوارث مگر خوبصورت لڑکی، دل بہلانے کا سامان۔ مگر ہاں، حیدر وہ شخص تھا جس کی نگاہوں میں ہوس نہیں تھی، لالچ نہیں تھا، محبت اور احترام تھا، جس کی باتوں میں مکر و فریب اور ریاکاری نہیں تھی، سچ تھا، خلوص تھا، سادگی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ پہلی بار دل مختلف انداز میں دھڑکا تھا، مگر مصروفیت میں تو آج کل وہ خود تک کو فراموش کیے ہوئی تھیں۔ شاہ خاور اپنی تمام تر جولانیاں سمیٹے اب تیزی سے زوال پذیر تھا۔ در و دیوار پر پھیلی تیز دھوپ اب مدھم نارنجی سی ہو گئی تھی۔ آپی نے کچے سین میں جھاڑو لگا کر پانی کا چھڑکاؤ کر دیا تھا اور اب سندھی سندھی مٹی کی خوشبو کو اپنے اندر جذب کرتے ہوئے وہ صحن میں دریک تلے بچھی چارپائی پر بیٹھی تھی۔
سامنے پیپرز کا بنڈل کھلا تھا، کچھ پرچے چیک کر کے اس نے علیحدہ رکھے ہوئے تھے، اچھا خاصا پھیلاوا تھا، سفید کاغذوں پر کاسنی پھول ٹپ ٹپ گر رہے تھے، ہوا اچھی تیز چل رہی تھی، وہ کام میں مکمل مگن تھی۔ کب تک چلیں گے تمہارے یہ امتحانات؟ میتھ کے سوال پر ٹک لگاتے ہوئے وہ یکدم چونکی۔ بڑی اماں کچھ پیپرز سمیٹ کر قریب ہی بیٹھ رہی تھی۔ بس بڑی اماں، پیپرز تو ختم ہو گئے ہیں، اب چیکنگ رہ گئی ہے اور رزلٹ تیار کرنا ہے۔ میں کلاس ٹیچر ہوں نا، اس نے تفصیل سے جواب دیا۔ اچھا، اور رزلٹ کب ہے؟ اس نے حیرت سے انہیں دیکھا، وہ اس قسم کے پروفیشنل سوالات کم ہی کرتی تھیں۔ رزلٹ 24 کو آفس میں جمع کروانا ہے، 4 دن ہے، انشاءاللہ بنا لوں گی۔ وہ دوبارہ بنڈل کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ چلو اللہ خیر کرے گا۔ بڑی اماں کا لہجہ خاصا تھکا ہوا تھا، وہ پریشان سی فکر مند سی لگی اسے۔ اس نے آپ کی مکمل توجہ سے انہیں دیکھا تھا۔ بڑی اماں، خیر تو ہے؟ خیر ہی ہے بیٹا، تو فکر نہ کر، کام کر لے اپنا۔ تھک جاتی ہے، رات رات بھر جاگتی ہے، اللہ کبھی نہ کبھی تو ہماری بھی مشکلیں آسان کرے گا، ہم بھی ان مشکل گھڑیوں سے نکلیں گے انشاءاللہ۔ وہ اکثر یہ دعا مانگتی تھی، مگر آج ان کے لہجے میں درد تھا، محرومی تھی، مجبوری تھی۔ اس کے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑا تھا۔ پین اور پیپرز ایک طرف رکھ کر وہ ان کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ بڑی اماں، کیا بات ہے؟ ان کا کپ کپاتا جھریوں بھرا ہاتھ تھام کر اس نے تشویش سے پوچھا۔ ارے کچھ نہیں بیٹا، بس یوں ہی، تو اپنا کام کر، پریشان نہ ہونا، ایسے ہی خیال آ گیا تھا۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر پیار سے بولی تھی اور ساتھ ہی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ کچھ دیر یوں ہی انہیں دیکھتی رہی، پھر سر جھٹک کر چارپائی پر آ بیٹھی۔ اگر کوئی بات بڑی اماں چھپا بھی رہی ہیں تو آپ ہی بتا دیں گی، اس نے سوچتے ہوئے دوبارہ چیکنگ شروع کر دی۔ یہ پیپر آج ہی چیک کرنا تھے۔ امتحانات کیا ختم ہوئے تھے، جیسے سر سے منو بوجھ اتر گیا تھا۔ خود کو بے حد ہلکی پھلکی محسوس کر رہی تھی۔ اس کی کلاس کا رزلٹ بے حد شاندار تھا، میڈم سے شاباش ملی تھی۔ ٹیوشن والے بچوں کے پرچے بھی اچھے ہوئے تھے، سبھی کے پاس ہونے کی امید تھی۔ اسکول سے چھٹیاں تھیں اور فراغت کے یہ لمحات شدید مصروفیت کے بعد کسی نعمت سے کم نہ تھے۔ وہ آپی کے قریبی تخت پر بیٹھی ہوئی تھی، ان کی کڑھائی دیکھ رہی تھی۔ باریک جارجٹ پر انہوں نے اتنی صفائی اور نفاست سے بیل بنائی تھی کہ وہ اشش کر اٹھی۔ اللہ نے کتنی نفاست دی تھی ان کے ہاتھوں میں۔ کتنے پیسے ملیں گے آپی اس دوپٹہ قمیض کے؟ وہ دوپٹہ پھیلائے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ پورے دوپٹے پر ترچھی لائنیں بنی ہوئی تھی۔ 400۔ آپی کا جواب سن کر وہ چیخ اٹھی تھی۔ واٹ، 400؟ صرف 400؟ تو اور کیا بھئی، مسز بیگ نے اتنی ہی رقم کہی تھی۔ انہوں نے بوتیک کی مالک کا نام لیا جو ان سے کام کرواتی تھیں۔ آپ کو 400 روپے دیں گی اور خود اس سوٹ کے 4000 کمائیں گی وہ؟ یہ تو بہت زیادتی ہے، ساری محنت آپ کی اور نام سے فائدہ اٹھا کر منافع وہ لے جائے۔ کیوں لیا آپ نے یہ کام اتنے کم پیسوں میں؟ غصے سے وہ کھول اٹھی تھی۔ بے شک محنت میری ہے، لیکن ہمیں گھر بیٹھے جو پیسے مل جاتے ہیں، کام مل جاتا ہے، یہی بہت ہے۔ پھر کپڑا چھپائی دھاگا سب انہی کا ہوتا ہے۔ پھر بھی آپی، 2 ماہ سے آپ یہ سوٹ نکال رہی ہیں اور صرف 400؟ میرے خدا، اتنی محنت اور معاوضہ نمک کے برابر۔ اسے بے حد دکھ ہوا تھا۔ محنت کرنے والے ہاتھوں کی یہ قدر، یہ عزت، انگلیاں سوئی سے فگار کرنے کے بعد وہ معاوضہ ملتا تھا جس سے خوابوں کی رفوگیری بھی نہ ہو سکتی تھی۔ اسے یوں گمسم دیکھ کر زر نگار نے فریم رکھ دیا۔ تم اپنا خون مت جلاؤ، یہ صرف میرے ساتھ ہی نہیں بلکہ مجھ جیسی اس محلے کی کتنی لڑکیوں کو وہ یہی معاوضہ دے کر کام کرواتی ہیں۔ انکار کرو تو انہیں اور بہت سی مل جائیں گی جو اس سے بھی کم معاوضے پر یہ کام کرنے کو تیار ہیں اور کرتی ہیں، گھر کی 4 دیواری کے اندر۔ باعزت طریقے سے یہ چند روپے بھی مل جائیں تو غنیمت ہے۔ وہ شاید سچ کہہ رہی تھی، مگر اسے جو صدمہ پہنچا تھا وہ اس وضاحت سے کم نہیں ہونے والا تھا۔ آپ خود کمزور ہیں، بزدل ہیں، اگر محلے کی تمام لڑکیاں، عورتیں جو ان کا کام کرتی ہیں متحد ہو جائیں اور انکار کر دیں کہ ہم اس قدر کم معاوضے پر یہ کام نہیں کریں گی، تو دیکھیں آپ وہ کیسے سیدھی ہوتی ہیں، خود ہی معاوضہ بڑھائیں گی۔ اس کی بات پر آپ ہی بے ساختہ ہنسی تھی۔ کمزور اور بزدل میری جان حالات بناتے ہیں، مجبوریاں بوک کرتی ہیں انسان کو کمزور۔ بانو نے انکار کیا تھا نا کہ وہ کم معاوضہ نہیں لے گی، انہوں نے اس کی چھٹی کروا دی اور وہی کام وہ کونے والے گھر کی بطول نے آدھے پیسوں میں کرنے کی حامی بھر لی۔ ہائے، مگر کیوں؟ کیونکہ اس کا میاں نشہ کرتا ہے، سارا دن فارغ گھر پڑا رہتا ہے، 4 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اس کے، دن میں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہے، رات کو سلائی کڑھائی، تب کہیں جا کر بچوں کی روٹی کا اور نشئی شوہر کا نشہ پورا ہوتا ہے۔ نذیرہ خالہ کو جانتی ہو نا، 4 جوان بچیوں کی ماں، سارا دن وہ چاروں سلائی کڑھائی کرتی ہیں، تب بھی شاید آج کے زمانے کے مطابق ایک کا بھی جہیز نہیں بن پایا ہوگا۔ میری بہن، کیا کتابی انقلابی باتیں کرتی ہو، سچ بہت بھیانک ہوتا ہے اور ہم سچ کی اس سرزمین پر قدم قدم خار چننے پر مجبور ہیں۔ آپی کی باتیں سن کر اسے بہت دکھ ہوا تھا۔ کتنے مسئلے تھے لوگوں کے، کیسی کیسی مشکلات، وہ تو پھر بھی بہت اچھی تھی، ہزاروں سے بہتر۔ اس نے فوراً اللہ کا شکر ادا کیا۔ روکی سوکی جو بھی تھی مل تو رہی تھی، کم ہی صحیح، باعزت نوکری تو تھی۔ کاش میرے پاس اتنے پیسے ہوتے کہ میں اس محلے کی ساری بطولوں اور تمام نذیرہ جیسی عورتوں کی مدد کر سکتی۔ اس نے دل کی شدید خواہش کو اللہ کے حضور پیش کیا تھا۔ آپی بغور اسے دیکھ رہی تھی۔ حساس تو وہ دونوں بہنیں ہی تھیں، لوگوں کی تکلیفوں اور دکھوں پر تڑپنے والی، مگر مجبور تھی حالات کے ہاتھوں۔
ارے مہرو، یہ تو آندھی چلنے والی ہے، دیکھو ذرا آسمان کا رنگ کیسا لال ہو رہا ہے۔ باتوں میں پتہ ہی نہیں چلا۔ آپی نے جلدی جلدی تخت سے اپنی کڑھائی والی اشیاء سمیٹتے ہوئے سے کہا تھا۔ اس نے دور دور تک آسمان کا جائزہ لیا۔ سرمئی گرد کے بادل سرخ بگولوں میں جذب ہو رہے تھے، ہلکی ہلکی ہوا ایک دم تیز ہوئی تھی۔ بڑی اماں نے ماش کی دال کی بڑیاں بنوائی تھیں، وہ سکھانے کے لیے سین میں پھیلا دی تھی۔ اس نے بھاگ کر چٹائی پر پھیلے کپڑے کو سمیٹا اور اتنی سی دیر میں ہی گرد کا ایک ریلا آیا تھا۔ وہ آنکھیں ملتی اندر بھاگی، دروازے کھڑکیاں بند کر دی تھیں، ساری مٹی کمروں کا برا حال کر دیتی تھی۔ لو بھئی، بارش شروع ہو گئی، آپی نے برآمدے سے اطلاع دی تھی۔ شکر ہے اب یہ مٹی کا طوفان تھم جائے گا اور ٹھنڈک بھی ہوگی، بارش تو بہت عرصے بعد آئی ہے، وہ بڑی اماں سے کہتے ہوئے باہر نکل آئی تھی۔ سوکھی مٹی پر پڑتی موٹی موٹی بوندوں نے یکدم ہی مٹی کو زمین بوس کر دیا تھا، اور سوندھی سوندھی خوشبو کی مہک، وہ دیوانوں کی طرح لمبے لمبے سانس لیتی ہوئی اس خوشبو کو اندر اتارنے لگی تھی۔ بارش خاصی تیز تھی، چند منٹ بعد ہی سین میں پرنالہ بہنے لگا تھا۔ فراغت کے انہی دنوں میں ایک روز عجیب سی بات ہوئی۔ بیگم عثمان، ٹیپو، مدیحہ، ان کی خالہ ان کے گھر آ پہنچی تھی۔ وہ تو ان لوگوں کو اچانک سامنے پا کر ہی حیران پریشان تھی۔ مزید ٹیپو اور مدیحہ کی معنی خیز ہنسی نے ٹھٹکا دیا تھا، جبکہ بیگم عثمان اور ان کی بہن کے چہرے کے تاثرات خاصے ناگوار سے تھے۔ بڑی اماں کو بھی یوں بغور دیکھا تھا جیسے ان کی سادگی پر حیرت ہوئی ہو۔ بڑے کروفر سے وہ بیٹھی تھی، نگاہیں چاروں جانب گھوم رہی تھی۔ وہ اسکواش بنا کر لے آئی تھی۔ زر کا غائبانہ تعارف تو تھا، مگر دیکھا آج پہلی بار تھا انہیں۔ سنا تھا کسی نواب کی پوتی ہیں، مگر آپ کا حلیہ حالات تو کچھ اور ہی کہہ رہے ہیں۔ بیگم عثمان نے اپنے مخصوص انداز میں ناک چڑھا کر بڑی اماں کے سادہ سے حلیے پر تنقید کی تھی۔ وہ حسنے سے مسکرائی تھی۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا ہے، مگر وہ تقسیم سے پہلے کی بات ہے۔ پاکستان بننے کے بعد تو ہم یہاں چلے آئے تھے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر، خالی ہاتھ۔ کتنی بیوقوفی ہے نا آپی، اچھی بھلی جائیداد، اتنی دولت، عیش و آرام چھوڑ کر یہاں آ گئے، یہاں اس جگہ اس ماحول میں رہنے کے لیے۔ بیگم عثمان کی بہن شمائلہ تو ان سے بھی دو ہاتھ آگے تھیں، ایسا نک چڑھا انداز اور طنزیہ لہجہ۔ بیٹی، ہم اس جگہ کے لیے نہیں آئے تھے، ہم تو اپنے آزاد وطن میں رہنے کے لیے سب کچھ چھوڑ کر آئے تھے، اس پاک دھرتی میں آزاد رہنے کے لیے۔ خالی ہاتھ تو تھے، مگر دل، ایمان اور خوشی سے مالا مال تھے۔ جذباتی باتیں، آزاد وطن میں غلاموں کی سی زندگی گزارنے والے بہت کم ہی خوش دیکھے ہیں۔ بہرحال ہمیں تو حیدر نے بہت کچھ بتایا تھا۔ سچ آپی، میرے ذہن میں تو نقشہ ہی اور تھا۔ چلو، بہت بڑی اور ماڈرن کوٹھی نہ صحیح، کم از کم گزارے لائق گھر، کوئی نوکر، گھر کا حلیہ، گھر والوں کی حالت، یہ سب تو میرے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا۔ وہ دونوں ان لوگوں کو قطعی نظر انداز کیے بڑے مزے سے اظہار خیال فرما رہی تھیں۔ بڑی اماں حیران و پریشان انہیں دیکھ رہی تھی، جبکہ مہر نگار اپنا غصہ ضبط کرنے کی کوشش میں ہونٹ چبانے لگی تھی۔ چھچورے نو دولت لوگ، میں نے تو تمہیں پہلے ہی بتا دیا تھا، مگر تم نہیں مانی۔ حیدر تو بس ہمدردی کا بخار اسے بہت چڑھتا ہے۔ مسز عثمان نے ایک کٹیلی نظر مہرو پر ڈالی تھی۔ معاف کیجیے گا بیٹی، یہ حیدر کون ہے؟ بڑی اماں ایک مرد کا نام بار بار ان کے منہ سے سن کر ٹھٹکی تھیں۔ ارے آپ کو نہیں پتہ؟ یہ مہرو نے نہیں بتایا۔ انہوں نے اپنی حیرت کا اظہار کیا تھا، گویا مہرو کی حیدر کے ساتھ نہ جانے کتنی پرانی واقفیت ہو، یا پھر دونوں کے درمیان کوئی خاص عشق وشق کا چکر۔ ان کے لہجے پر وہ چونکی تھی۔ نہیں، مہرو نے تو نہیں بتایا۔ اچھا، معنی خیز لہجہ۔ حیدر ہمارا اکلوتا لاڈلا چھوٹا بھائی ہے، MBA کیا ہے، 17 گریڈ کا افسر ہے، اسلام آباد میں ہوتا ہے۔ پچھلے دنوں میرے پاس آیا تھا ملنے کے لیے۔ دراصل میرا بھائی بہت رحم دل اور حساس ہے۔ مہرو نے شاید اس کو اپنے حالات بتائے ہوں گے اور وہ فوراً ہمدردی میں شادی کے لیے تیار ہو گیا، بیچارہ حاتم طائی کا جانشین۔ معاف کیجیے گا بیگم صاحبہ، میں نے آپ کے رحم دل اور حساس بھائی کو نہ کبھی اپنے حالات بتائے ہیں اور نہ ہی مدد کی بھیک مانگی ہے۔ حیدر صاحب نے اگر مجھ سے شادی کا فیصلہ کیا ہے تو یہ ان کا خالصتاً اپنا فیصلہ ہے۔ مجھے تو یہ بھی پتہ نہیں کہ وہ ایسا کچھ سوچ رہے ہیں اور آپ کو اس مقصد کے لیے بھیجیں گے۔ مہرو کے لیے مزید برداشت ناممکن تھی، جھوٹ، بہتان، اور وہ بھی اس قدر دیدہ دلیری سے، اسی کے سامنے۔ اس نے خاصے غصے سے کہا تھا۔ دونوں نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ بھئی واہ، یہ مڈل کلاس لڑکیاں اتنی گنی ہوتی ہیں کہ سارے کھیل کھیلنے کے بعد بھی معصوم کی معصوم ہی رہتی ہیں۔ بیگم عثمان کی بات سن کر اس کا رنگ زرد ہو گیا تھا۔ وہ کیا کہہ رہی تھی، کیا سمجھ رہی تھی اسے؟ صحیح کہا شمائل تم نے، ایک ہفتے میں ہی حیدر کو۔ بس محترمہ بس، ایک لفظ آگے مت بولنا، بہت بکواس سن لی ہم نے۔ آپ اس مہرو پر بہتان لگا رہی ہیں، جس کی نیکی اور پارسائی کی قسم پورا محلہ اٹھانے کو تیار ہے۔ جائیں اپنے 100 گنوں والے بھائی کے لیے ہم پلا لڑکی تلاش کریں۔ بہت ہو گئی تھی میزبانی اور رواداری۔ اس کے بولنے کی دیر تھی، بیگم عثمان تو جیسے کرنٹ کھا کر کرسی سے اٹھی تھیں۔ بڑی اماں پریشان سی یہ سارا ڈرامہ دیکھ رہی تھی۔ مائی فوٹ، چلو شمائلہ، کہا تھا میں نے حیدر کو، وہ لوگ ہمارے جوڑ کے نہیں، چھوٹے لوگوں کو سر مت چڑھاؤ، مگر اس کے سر پر تو اس جادوگرنی کا بھوت سوار تھا، اب جا کر بتاؤں گی اسے۔ وہ زہر خیز لہجے میں کہتی ہوئی تیزی سے کمرے سے نکلی تھی، ان کے پیچھے بہن۔ اور ہاں، بیرونی دروازے پر ایک لمحہ رک کر انہوں نے اسے دیکھا، اب میرے گھر مت آنا، اپنے لیے کوئی اور نوکری تلاش کرو۔ ان کے کروفر نخوت بھرے لہجے پر ایک بار پھر وہ کھول گئی تھی۔
مفت خیرات تو نہیں دیتے تھے یہ لوگ، پوری پوری محنت کا معاوضہ بھی دیتے، تکلیف ہوتی تھی۔ بہت بہتر، اس نے خود کو کنٹرول کرتے ہوئے بہت نارمل لہجے میں مسکراتے ہوئے کہا تھا، اور وہ ایک جھٹکے سے گھر سے باہر تھیں۔ بچے البتہ خاصے پریشان ہو گئے تھے۔ ٹیپو سمجھدار تھا، سب سن دیکھ رہا تھا، خاص طور پر اب میڈم پڑھانے نہیں آئیں گی، یہ افسوسناک خبر تھی۔ خس کم جہاں پاک، وہ دروازہ بند کر کے اندر آ گئی، ذرا بھی پریشان، جبکہ بڑی اماں فکر مند سی بیٹھی تھیں۔ انہوں نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ خواہ مخواہ میں اتنا وقت برباد کر دیا، کیسے اچھے موڈ میں تھے ہم۔ ہاں تو ذرا آپ کیا کہہ رہی تھی کہ سین میں جو بالشت بھر جگہ بچی ہے وہاں بھی سبزیاں لگائیں گی؟ توبہ ہے، کچھ تو خالی سین چھوڑ دیں، کیا سر پر پاؤں رکھ کر چلا کریں گے ہم؟ ذرا آپی نے اسے گھور کر اسے دیکھا تو وہ بے حد لاپرواہ سی، بہت فریش موڈ میں بات کر رہی تھی، جبکہ وہ خود بری طرح الجھی ہوئی تھی۔ کمون، کیا ہو گیا ہے آپ لوگوں کو؟ وہ نری بکواس جھوٹ تھا۔ ٹیپو کے ماموں حیدر کے ساتھ میرا ایسا کوئی چکر وکر نہیں ہے جیسا وہ کہہ رہی تھی۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنی بہنوں کو بھیجا ہو، مگر جس انداز سے انہوں نے ہمارا اور ہماری غربت کا مذاق اڑایا، ذلیل کیا، اس کے بعد تو قطعی گنجائش نہیں رہتی کسی بھی مصالحت کی۔ جہاں تک نوکری کا سوال ہے تو روزی دینے والا اللہ ہے، یہ نہیں تو کوئی اور صحیح۔ بہت لوگ ہیں جو ٹیوشن کے لیے اچھے ٹیوٹرز کی تلاش میں ہیں، میرے اسکول کے بہت سے ہی بچے ہیں۔ بڑی اماں بڑی خاموشی سے اسے دیکھے گئیں، زر کے دل سے بھی اپنی بہن کے لیے دعائیں نکل رہی تھیں۔ بہت ہمت والی ہے مہرو، اللہ میری بہن کو ہمیشہ حوصلہ دینا، اسے کسی آزمائش میں مبتلا نہ کرنا، سدا سکھی رکھنا۔ وہ دیر تلک اس کے لیے دعائیں کرتی رہی تھی۔ اگلے روز چھٹی کے بعد جب وہ اسکول سے باہر نکلی تو ٹیپو اور سمینہ کو اپنا منتظر پایا۔ اسے دیکھتے ہی وہ لپک کر آگے بڑھے تھے۔ ارے تم لوگ یہاں کہاں؟ خیریت؟ بچوں سے اس کی ناراضی تھی، نہ خفگی۔ میڈم آپ کل ہمیں پڑھانے کیوں نہیں آئی تھی؟ ٹیپو کے سوال پر اس نے بغور اسے دیکھا۔ سوری بیٹا، اب میں آپ لوگوں کو پڑھانے نہیں آ سکوں گی۔ نہیں میڈم، ہمیں آپ سے ہی پڑھنا ہے، ہم نے امی کو بتا دیا ہے، اگر آپ پڑھانے نہ آئیں تو ہم کسی سے بھی نہیں پڑھیں گے، بلکہ میں تو امتحان میں فیل ہو جاؤں گا۔ بری بات بیٹا، ایسے نہیں کہتے، آپ کی امی جو کہتی ہیں آپ کو مان لینا چاہیے، اور جو ٹیوٹر بھی وہ لگائیں اس سے پڑھنا چاہیے۔ اس نے نرمی سے سمجھایا، مگر وہ تو جیسے ضد باندھ بیٹھا تھا۔ میڈم پلیز مان جائیں نا، امی کی طرف سے ہم سوری کرتے ہیں، سمینہ نے ملتجی لہجے میں کہا۔ بیٹا ضد نہیں کرتے، سمجھا کریں، میرا خیال ہے سمجھنے سمجھانے کے لیے یہ جگہ مناسب نہیں ہے، کہیں بیٹھ کر بہتر بات ہو سکتی ہے۔ وہ اچانک ہی سامنے آیا تھا۔ مہرو تو چونک کر پیچھے ہٹی۔ حیدر صاحب، مجھے جو کہنا تھا کہہ دیا، بچے تو بچے ہوتے ہیں، سمجھ جائیں گے آہستہ آہستہ، آپ انہیں سمجھائیں۔ اس نے بہت تحمل اور متانت سے جواب دے کر قدم آگے بڑھائے۔ مہر نگار پلیز صرف چند منٹ، مجھے بھی آپ سے کچھ کہنا ہے۔ وہ تیزی سے آگے آیا تھا۔ اس نے ارد گرد دیکھا، اچھا خاصا رش تھا، چھٹی کا وقت تھا، بچوں کو لینے ان کے والدین آئے ہوئے تھے۔ اس کی 2-3 کولیگز بھی انہیں بغور دیکھتی ہوئی گزری تھیں۔ یہاں رکنا مناسب نہیں تھا، اسے حیدر کے ساتھ دیکھ کر کوئی بھی فسانہ بن سکتا تھا۔ اس نے چند لمحے سوچا، پھر خاموشی سے ان کے ساتھ گاڑی میں آ بیٹھی۔ اسے اپنے آئینہ کردار پر کوئی بھی پتھر گوارا نہیں تھا۔ میں صرف اور صرف اپنے گھر والوں کے رویے کی معافی آپ سے چاہتا ہوں۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ لوگ آپ کے ساتھ ایسا سلوک کریں گے۔ بہت شرمندہ ہوں آپ سے، مگر آپ پلیز میرے خلوص، میری محبت پر شک مت کیجیے گا۔ مجھے اول روز آپ کو دیکھتے ہی لگا تھا کہ یہی وہ ہستی ہے جسے میں اپنا آئیڈیل کہہ سکتا ہوں۔ قطع نظر آپ کی خوبصورتی کے مجھے آپ کے اعتماد، آپ کی بلند ہمتی اور ذہانت نے زیادہ متاثر کیا تھا۔ آپ کے گھر کے سامنے میں نے آپ سے کہا تھا کہ جلد آپ کے گھر دوبارہ چکر لگے گا۔ اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے گھر والوں کو بھیجا، آپ کو اس لیے نہیں پہلے بتایا، نہ جانے کیوں مجھے یقین تھا کہ آپ انکار نہیں کریں گی۔ حالانکہ میں چہرہ شناسی کا دعویٰ نہیں کرتا، مگر آپ کی طرف سے تسلی تھی۔ وہ چند لمحے کے لیے رکا، یہ چپ چاپ سن رہی تھی۔ اس وضاحت کی ضرورت نہیں تھی حیدر صاحب، ضرورت تھی، وہ زور دے کر بولا تھا۔ کم از کم میرے بارے میں تو آپ کے خیالات مختلف ہونے چاہیے۔ آپ کو معلوم ہو کہ میں دیگر لوگوں کی طرح سے تیز سوچ نہیں رکھتا ہوں۔ مجھے معلوم ہو بھی جائے تب کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے، میں ایک موقع، اس نے تیزی سے اس کی بات کاٹی۔ نہیں حیدر صاحب، سوری، جو ہو گیا سو ہو گیا، بہتر پا نہیں، بہتر کی بحث نہیں، البتہ مزید کوئی گنجائش نہیں۔ اس کا لہجہ بے حد اٹل اور مضبوط تھا۔ حیدر نے بہت دیر تک بغور اسے دیکھا تھا، پھر ایک طویل سانس لے کر سامنے، یہ آپ کا آخری فیصلہ ہے؟ جی۔ لمحے بھر کو دل کانپا تھا، عجیب سا درد اٹھا تھا، لیکن ٹیسیں لہجے تک نہیں آنے دی تھیں۔ وہی بااعتماد مستحکم انداز جو حیدر کو چونکا دیتا تھا۔ میں اپنی غلطی کا ازالہ کرنے کے لیے تمام عمر انتظار کر سکتا ہوں۔ نہیں حیدر صاحب، ایسے دعوے مت کریں، مجھے پتہ ہے آپ بات نبھانے والے بندے ہیں، مگر اکیلے نہیں ہیں، آپ کے ماں باپ، بہن بھائی، گھر والے، سب کی آپ سے کچھ نہ کچھ امیدیں وابستہ ہوں گی، اور میں خود غرض ظالم نہیں ہوں۔ اس نے کچھ دیر سوچا اور پھر اپنے پرس میں سے کارڈ نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ یہ میرا کارڈ رکھ لیں، ہو سکتا ہے کبھی آپ کو لگے کہ میں آپ کے کسی کام آ سکتا ہوں تو مجھے پکارنے میں تعامل مت کریں، مجھے آپ کے کام آ کر خوشی ہوگی۔ اب وہ مہرو کے گھر والی مین سڑک پر کھڑے تھے۔ اس نے ایک ثانیے کو سوچا، پھر ہاتھ بڑھا کر کارڈ تھام لیا۔
خدا حافظ ٹیپو۔ سمینا اچھے بچوں کی طرح دل لگا کر پڑھنا، اپنی امی کو تنگ نہیں کرنا اور ایگزامس میں پوزیشن بھی لینا ہے۔ یہ آپ کی میڈم کی خواہش ہے، مجھے امید ہے تم اس خواہش کو ضرور پورا کرو گے، ہے نا؟ جی۔ ٹیپو کا گلا رندا ہوا تھا، سمینا تو باقاعدہ رو رہی تھی۔ وہ ہاتھ ہلاتی گلی کی طرف چلی گئی تھی۔ یہ احساس بخوبی تھا کہ کچھ نامعلوم نگاہیں اس پر جمی ہیں، اور خود ساری بہادری جو اب تک دکھا دے رہی تھی جیسے ڈیر ہو گئی تھی۔ بے حد آہستہ آہستہ چلتے ہوئے وہ حیدر کے متعلق سوچ رہی تھی دھندلی آنکھوں کے ساتھ۔ اگر تم اسے معاف کر دیتی تو ساری عمر اس کا خاندان مجھے معاف نہ کرتا۔ پہلی بار تو کسی نے دل پر دستک دی تھی اور تم نے دروازہ ہی نہیں کھولا۔ کیوں کھولتی؟ کیا فائدہ ایسے در کھولنے کا جہاں سے سوائے درد اور دکھ کے کوئی اور جھونکا ہی نہ آئے؟ تم بہت ظالم ہو مہرو، وہ سچا بندہ تمہاری خاطر لڑ سکتا تھا۔ یہ دل تھا جو ایک کے بعد ایک تعویل دیے جا رہا تھا۔ مجھے زندگی میدان جنگ میں نہیں گزارنی ہے۔ تمام عمر احساس جرم میں مبتلا رہ کر کون سی خوشیاں مل جائیں گی؟ صرف ایک بندے کے ساتھ تو عمر نہیں کرتی۔ اس سے وابستہ سارے لوگوں کی نفرت اور ذلت کہاں تک برداشت کروں گی؟ کہاں تک ڈھال بنے گا وہ میری؟ نہیں نادان دوست، تمہاری بات بہت خوبصورت، بہت خوشگوار ہے، مگر میں نہیں مان سکتی ہوں۔ گھر کے اندر جانے سے قبل اس نے مڑ کر طویل گلی کے نشیب و فراز کو دیکھا اور اندر داخل ہو گئی۔ شاید یہ سفر یہاں تک ہی تھا۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ بڑی اماں؟ مارے حیرت کے وہ بوکھلا گئی تھی۔ بات تھی بھی تو اس قدر غیر متوقع بھیانک۔ وہ اسکول سے آئی ہی تھی، بڑی اماں نے بات چھیڑ دی۔ اس نے پہلے بھی ایک دفعہ یہ بات کہی تھی جب تیرے امتحان ہو رہے تھے، میں نے تجھے نہیں بتایا، کیا پریشان کرتی؟ ٹال دیا، مگر آج صبح وہ پھر آیا تھا اور کہتا ہے کہ میں اب مزید انتظار نہیں کروں گا، جتنی جلدی ہو سکے فیصلہ کر لیں۔ وہ بے انتہا پریشان اور فکر مند تھی۔ کیسا فیصلہ؟ ہمیں اس جاہل گوار کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا، اسے صاف صاف جواب دیں۔ اول روز ہی اگر منہ توڑ جواب مل جاتا تو اس کا یہاں تک سوچنے کا حوصلہ ہی نہ ہوتا۔ اس کمینے کی یہ جرأت! میری آپ ہی کے لیے وہ گنڈا بدماش بدتمیز ہرگز نہیں۔ آپ اسے صاف جواب دیں، ورنہ مجھے جواب دینا خوب آتا ہے۔ وہ غصے سے کھل گئی تھی۔ مجھے بھی اتنا ہی غصہ آیا تھا بیٹا، دل چاہا منہ توڑ دوں، اسے اس کی اوقات یاد دلاؤں، مگر میں جذبات سے نہیں عقل سے کام لینا چاہتی ہوں۔ جھگڑے میں نقصان سراسر ہمارا ہے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ ایسا بھی وہ ہوا نہیں، انسان ہی ہے نا۔ انسان کو حیوان بنتے دیر نہیں لگتی، اور اس وقت انسان کسی بھی حیوان سے زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ مجھے فکر تم دونوں کی ہے، اگر اس نے تم لوگوں کو ہی… بڑی اماں جھرجھری لے کر خاموش ہو گئی تھی۔ بات مکمل کرنے کا حوصلہ نہیں تھا ان کا۔ کپ کپاتا لرزتا وجود، خوف سے ٹھٹرتا لہجہ، بوڑھی جھریوں زدہ چہرے پر مسافت کی تھکن اور تنہائی کا ملال۔ وہ ایک ٹک انہیں دیکھے گئی۔ فکر نہ کریں بڑی اماں، پریشان کیوں ہوتی ہیں؟ اللہ مدد کرنے والا ہے۔ آپ ہی تو کہتی ہیں جن کا کوئی نہیں ہوتا خدا حامی و ناصر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ جلد ہی اس مسئلے کا حل بھی نکل آئے گا، آپ مایوس نہ ہوں، حوصلہ رکھیں۔ اس نے بے حد پیار سے حوصلے سے انہیں تسلی دی تھی، مگر خود اس قدر پریشان تھی کہ اسکول میں بھی اس کی غیر دماغی پر میڈم نے کئی دفعہ ٹوکا تھا۔ وجہ دریافت کی تھی مگر وہ ٹال گئی تھی۔ بہت انا پرست تھی وہ، اپنے مسئلوں کی تشہیر پسند نہیں تھی، نہ ہی کبھی کسی سے اپنے حالات ڈسکس کیے تھے کہ لوگ صرف مزہ لیتے ہیں، آپ کو پریشان دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ سچی ہمدردی اور خلوص تو ناپید تھا۔ ہاں، صرف شازیہ ایسی دوست تھی جو اس کے حالات سے تھوڑی بہت آگاہ تھی کہ وہ بھی اسی کی طرح مڈل کلاس سے تعلق رکھتی تھی، اور ان کے محلے میں اس کی خالہ بھی رہتی تھی۔ اوہ، یہ تو واقعی بہت پریشانی والی بات ہے۔ اس کے بے حد اصرار پر اسے تمام بات بتا دی تھی۔ کل وہ دوبارہ آیا تھا اور اس کے لب و لہجہ انداز سے اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ اتنی جلدی پیچھا چھوڑنے والا نہیں ہے، نہ ہی وہ اس کی دھمکیوں سے خوفزدہ تھا۔ دیکھو بڑی اماں، ابھی تو عزت سے رشتہ مانگ رہا ہوں، عزت دار سمجھ کر۔ اگر آپ لوگوں نے انکار کیا تو پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں میں۔ آج تک جو چاہا پایا ہے، پھولوں کی طرح رکھوں گا آپ کی بچی کو، گارنٹی دیتا ہوں، کوئی دکھ تکلیف نہیں ہوگی، شہزادی بن کر رہے گی وہ میرے محل میں۔ اور اگر پھر بھی کوئی ڈر ہے تو یہ مکان میں زرنگار کے نام لگانے کو تیار ہوں۔ میرا خیال ہے اب تو آپ کو مان جانا چاہیے۔ ارے وہ آدھی بوڑھی تو آپ نے ہی کر ہی دی ہے، کس شہزادے کا انتظار ہے؟ میرے جیسا گبرو جوان امیر بندہ کہاں ملے گا؟ بڑی بھی عقل سے کام لو، قبر میں تمہاری ٹانگیں لٹک رہی ہیں، کب تک جوان بچیوں کو گھر بٹھائے رکھو گی؟ اس کا تحقیر بھرا طنزیہ لہجہ آگ بھڑکا گیا تھا، اس کے خون میں یکدم ابال آیا تھا۔ بکواس بند کرو، تم ایک گھٹیا نیچ اور بدماش انسان ہو، اور تمہیں ہم اپنا سب سے قیمتی سرمایہ سونپ دیں؟ ناممکن۔ ہمارا کل بھی انکار تھا، آج بھی انکار ہے، اور آئندہ بھی انکار ہی ہوگا۔ بہتر ہے تم آج کے بعد سوائے کرائے کے اس گھر کی دہلیز پر قدم نہ رکھنا۔ وہ ایک شیرنی کی طرح دھاڑی تھی، آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ چودھری سردار لمحے بھر کو ٹھٹک سا گیا تھا، پھر یکدم قہقہ لگا کر ہنس پڑا اور ہنستا ہی چلا گیا تھا۔ منہ پھاڑے ان پر ہنستا وہ زہر لگ رہا تھا۔ سرکار، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، مگر جانے سے پہلے یہ بتا دوں میری حیثیت کا ابھی تمہیں علم نہیں ہے۔ بہتر ہے جذبات سے نہیں عقل سے سوچو، اسی میں تمہاری اس بوڑھی دادی اور بہن کی بھلائی ہے۔ اس کی دھمکی خاصی خطرناک تھی اور تبھی سے وہ بے حد فکر مند تھی۔ وہ انہیں اکیلی عورتیں سمجھ کر منمانی کرنا چاہتا تھا، جبکہ مہر نگار قطعی اس کے حق میں نہ تھی۔
زر الگ پریشان شرمندہ شرمندہ سی رہتی تھی۔ اس کی وجہ سے گھر والوں کو کتنی پریشانی ہوتی تھی۔ بڑی اماں ہر وقت سہمی ہوئی رہتی تھیں، دروازے پر نگاہیں جمائے ذرا سے کھٹکے سے دل پر ہاتھ رکھے یا اللہ خیر کا ویٹ کرتی تھیں۔ مہرو الگ پریشان تھی، لاکھ وہ بہادر بننے کی کوشش کرتی تھی، دادی اور آپی کو تسلیاں دیتی تھی، مگر وہ زر نگار سے چھپ نہیں سکتی تھی۔ اس صورتحال پر وہ رات رات بھر جاگتی اور سوچتی رہتی تھی، اگر ہم پولیس کی مدد لیں تو۔ شازیہ کی تجویز پر اس نے حیرت سے اسے گھورا۔ پولیس کی؟ اور وہ بھی ہماری پولیس کی؟ نہ بابا، مجھے ایک مصیبت سے نکل کر دوسری مصیبت میں نہیں پھنسنا۔ تم پوری بات تو سنو۔ ہمارے اسکول کے اسپورٹس ڈے میں ڈی ایس پی عرفان صاحب چیف گیسٹ بن کر آئے تھے۔ وہ بہت اچھے انسان ہیں۔ انہوں نے اپنی تقریر میں بھی کہا تھا کہ جب بھی آپ لوگوں کو کسی مصیبت میں ہماری مدد کی ضرورت ہو تو ہمیں ضرور بتائیں۔ اگر ہم ان سے مل کر سارا مسئلہ ڈسکس کریں تو یقیناً وہ ہماری مدد ضرور کریں گے۔ شازیہ کی بات پر وہ سوچ میں پڑ گئی تھی۔ عرفان صاحب سے اس سلسلے میں مدد مانگنا مناسب تھا یا نہیں؟ ویسے وہ انسان تو اچھے ہی لگے تھے، خاص طور پر ان کی تقریر بہت پر اثر اور جذباتی تھی۔ وہ سب اس وقت ان سے بہت متاثر ہوئی تھیں، مگر ان سے ملا کیسے جائے؟ ان کے آفس میں جا کر یہاں سے چھٹی کے بعد سیدھا ایس پی آفس چلے جائیں گے، بلکہ آج ہی چلیں گے۔ جتنی جلد ممکن ہو اس بدمعاش کا علاج کر دینا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ شازیہ۔ اس کی ہمدردی پر یکدم ہی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ ارے پاگل، اس نے پیار سے اسے گلے لگا کر تسلی دی تھی، اور پھر چھٹی کے وقت تک وہ کافی حد تک مطمئن ہو گئی تھی۔ ایک راستہ ملا تھا، حل سوجا تھا۔ شازیہ کے ساتھ حوصلہ افزا تھا۔ گرمی آج بھی زوروں پر تھی۔ 2-3 دن بعد اسکول میں چھٹیاں ہونے والی تھیں۔ دونوں سارا راستہ منصوبے بناتی آئی تھیں، کیسے تعارف کروانا ہے، کیا کہنا ہے، مسئلے کا حل، مدد، اور یہ ساری منصوبہ بندی اس وقت دھری کی دھری رہ گئی تھی جب پیون نے صاحب کی غیر موجودگی کی اطلاع دی تھی۔ توبہ، اس کی نگاہیں کیسی معنی خیز تھی۔ سر سے پاؤں تک گھورا تھا۔ صاحب باہر گئے ہیں، پتہ نہیں کب آئیں گے۔ اس نے نہایت بے نیازی سے جواب دے کر منہ دوسری طرف کر لیا تھا۔ تب تک سورج مزید تپش دینے لگ گیا تھا۔ جب وہ باہر آئی تھی، اس کا مایوس نڈھال انداز دیکھ کر شازیہ نے تسلی دی تھی۔ کیا ہوا بھائی، آج نہیں ملے تو کل مل جائیں گے۔ آج ہم آئی بھی تو اچانک ہیں، کون سا ٹائم لے رکھا تھا؟ بات تو اس کی درست تھی، مگر نہ جانے کیوں وہ آتے ہوئے جتنی پر امید پرجوش تھی، واپسی پر وہ سارے جذبات خاصے ٹھنڈے پڑ چکے تھے۔ بہرحال ایک امید تو ہنوز قائم تھی، اور جب اس نے بڑی اماں کو بتایا کہ وہ آج شازیہ کے ساتھ ڈی ایس پی صاحب کے دفتر گئی ہے تو وہ مزید پریشان ہو گئی تھیں۔ میری بچی، کہیں اس بدمعاش کو پتہ چل گیا کہ تم پولیس کو بتا رہی ہو تو وہ ہمیں مزید نقصان نہ پہنچائے، پھر تم کہاں کورٹ کچہری کے چکروں میں خوار ہوگی۔ مجھے تو بہت خوف آتا ہے مہرو۔ فکر نہیں کریں بڑی اماں، عرفان صاحب اچھے انسان ہیں، وہ ضرور میری مدد کریں گے۔ بس ایک بار ان سے ملاقات ہو جائے، ان سے ملنا ہی تو مشکل ہے۔ اس کا اندازہ بالکل درست تھا، بغیر حوالے سفارش کے ان سے ملنا ناممکن تھا۔ پین تو انہیں دیکھتے ہی کہہ دیتا تھا صاحب آؤٹ ہیں۔ ایک روز شازیہ کا اس سے خاصا جھگڑا بھی ہو گیا تھا کہ وہ جان بوجھ کر انہیں ٹرخا رہا ہے، اور اس خبیث نے نہایت ڈٹھائی سے آنکھیں دکھائی تھیں۔ صاحب سے پہلے ٹائم لینا پڑتا ہے، پھر ملاقات ہوتی ہے۔ انہوں نے مجھے منع کر رکھا ہے کہ غیر متعلقہ اور مشکوک لوگوں کو ان سے نہ ملواؤں۔ مشکوک؟ ہم کیا دہشت گرد ہیں؟ وہ چڑ گئی تھی۔ آج چوتھا روز تھا اور یہ بندہ متواتر ٹال رہا تھا۔ مجھے کیا پتا اکیلی جوان لڑکیاں کیوں روز ان سے ملنے آ جاتی ہو۔ اگر بیگم صاحبہ کو پتہ چل گیا تو میری چھٹی ہو جائے گی۔ عورت اپنی شدید ضرورت کے تحت گھر سے قدم باہر نکالتی ہے، اور یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں، کسی کے بارے میں برا سوچنے سے پہلے اپنے گھر پر نظر نہیں ڈالتے۔ وہ جلتی بنتی دل برداشتہ گلی میں داخل ہوئی تھی کہ یکدم ٹھٹک کر رکنا پڑا۔ وہ خبیث اچانک ہی سامنے آ گیا تھا، مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے اسے گھور رہا تھا۔ اس نے ایک کڑی نگاہ اس پر ڈالی، پھر سنسان گلی پر بھری دوپہر میں سبھی اپنے اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے۔ اس نے اینک کو انگلی سے اوپر اٹھایا۔ بڑے چکر لگ رہے ہیں ڈی ایس پی کے دفتر کے، کیا مسئلہ ہے مجھے بتاؤ، میری بہت واقفیت ہے پولیس والوں سے، چٹکی بجاتے ہی کام کرواؤں گا۔ لمحہ بھر کو تو وہ حیرت زدہ اسے دیکھی گئی تھی، تو اس حد تک کی خبر رکھتا ہے ہماری؟ ارے رکھنی پڑتی ہے خبر بھی اور نظر بھی، آخر کو تم میری سالی آدھی گھر والی بننے والی ہو، رشتہ داروں کا خیال تو رکھنا پڑتا ہے نا۔ وہ خباثت سے مسکرایا۔ تمہارا یہ خواب کبھی پورا نہیں ہوگا چودھری سردار، دانت پیس کر اس نے غصے سے کہا تھا، اور جواباً اس نے فلک جغاف کہہ کر لگایا تھا۔ بھلے بھائی بھلے، ویسے اگر تم مجھ سے جان چھڑانے کے لیے ڈی ایس پی کی مدد چاہتی ہو تو یہ تمہاری بہت بڑی بھول ہے کہ وہ اس سلسلے میں تمہاری مدد کرے گا۔ کیوں خوار ہوتی ہو اتنی گرمی میں؟ رنگ کالا ہو جائے گا تمہارا، آرام سے گھر بیٹھو، بہن کی شادی کی تیاریاں کرو، اب تو کرائے سے بھی جان چھوٹ جائے گی تمہاری۔ یہ مکان میں ہم لعنت بھیجتے ہیں تم پر اور تمہارے مکان پر۔ یہ لالچ کسی اور کو دو جا کر، بس لڑکی بہت ہو گیا، زیادہ فون فاکی تو سردار کا دماغ گھوم گیا تو ساری عمر روئے گی۔ اتنی بک بک کبھی کسی نے نہیں سنی، صرف رشتے کا لحاظ ہے۔ اور ایک بات دھیان سے سن لے، میں زرنگار سے شادی ضرور کروں گا، نہ کی تو وہ کسی اور سے بھی عمر بھر کرنے کے قابل نہیں رہے گی، یہ سوچ لینا۔ تپتے سورج کے نیچے وہ کئی ثانیے اس کی بات سن کر دم بخود کھڑی رہی تھی۔ وہ چلا گیا تھا اور دھمکی دے گیا تھا، مرے مرے قدموں سے اس نے گھر تک کا فاصلہ طے کیا تھا۔ وہ سردار آیا تھا، کہہ رہا تھا کہ اسی جمعے کو اپنی بارات لے کر آ جائے گا۔ آپی کا رنگ زرد، آنکھوں میں خوف کی پرچھائیاں اور لہجہ کپ کپاتا ہوا تھا۔ بڑی اماں کا دم تو مانو
اب نکلا کتاب اور وہ چند لمحوں قبل خود اس سے مل لی تھی۔ اب کیا ہوگا میری بچی، اس کی بات ماننے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے ہمارے پاس۔ بڑی اماں حد سے زیادہ مایوس تھی اور وہ رو رہی تھی۔ جھریوں بھرا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ بڑی اماں ٹھیک کہتی ہیں مہرو، زرنگار کی آواز دھیمی تھی مگر بے حد افسردہ۔ کیا مطلب؟ وہ چونکی۔ دیکھو، ہم اگر سردار کی بات نہیں مانتے تو وہ ہمیں نقصان پہنچائے گا، اور نقصان کی نوعیت کیا ہو اس کا اندازہ ہم پہلے سے نہیں لگا سکتے۔ تمام عمر ماتم کرنے اور پچھتانے سے بہتر نہیں کہ ہم اس کی بات مان لیں۔ دیکھو نا، اچھا خاصا امیر بنتا ہے، پھر میری طرف سے بھی تم لوگوں کو بے فکری ہو جائے گی۔ آپی، اس کا دل کسی نے مٹھی میں لے کر مسل ڈالا تھا۔ آپ نے یہ سوچا کیسے؟ آپ خود کو بہت سمجھنے لگی ہیں۔ آپ قربانی دیں گی ہمارے لیے اس شخص کے ساتھ جو اول نمبر کا بدمعاش گنڈا ہے، جس کے لیے عزت اور ذلت کا پیمانہ ایک ہے، جیل جانا اور آنا بازار آنے جانے کے برابر ہے۔ اس کے ساتھ آپ نہیں آپی، اس نے تڑپ کر ان کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ وہ اب رو رہی تھی۔ تو کیا کرے گی؟ کیا کر سکتی ہے؟ کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اتنے روز کی محنت کے بعد کچھ حاصل ہوا؟ سارا محلہ اس کے ساتھ مل گیا ہے، کس سے فریاد کرے، کہاں جائیں گے؟ بڑی اماں کی دل گرفتی کی دل چیرے جا رہی تھی۔ شرم کرے، محلے والے اس بدمعاش کے روب میں اس کا ساتھ دے رہے ہیں، اپنی بھی تو ان کی جوان بہنیں بیٹیاں ہیں، کر دینا اس سے شادیاں۔ جو وہ اتنا اچھا ہے، کمزور بے سہارا تنہا سمجھ کر ہمیں ہر کوئی دبانے آ جاتا ہے۔ اسے شدید غصہ تھا محلے والوں پر۔ یہی ہوتا آیا ہے غریب کے ساتھ ازل سے، جہاں تک ہو سکے اسے مار دو، اپنی داغ جما لو۔ اسی لیے کہتی ہوں، کیا فائدہ اس سے ضد باندھنے اور جھگڑنے کا؟ جو میری قسمت میں لکھا ہے مل جائے گا، تم لوگ تو اس سے محفوظ ہو جاؤ گی نا۔ نہ جانے کیوں وہ اس قدر مایوس اور نا امید تھی۔ سمجھتی تھی ان کے ہاتھ سے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، مگر مہر نگار کو ایسا نہیں لگتا تھا۔ جس فطرت اور کماش کا وہ انسان تھا، اسی پر بس کرنے والا نہیں تھا۔ وہ چپ چاپ انہیں دیکھ رہی تھی۔ چاروں طرف گور اندھیرا تھا، کوئی راہ نہیں سجائی دے رہی تھی۔ یہ طے تھا کہ وہ اپنی زندگی میں آپی کے ساتھ یہ ظلم نہیں ہونے دے گی۔ مجھ سے جو بھی ہوا کروں گی، میں ہمت نہیں ہاروں گی، لڑوں گی۔ ایک عزم تھا جو اس کے اندر جمع ہوا تھا۔ آپی کی حالت اس کا دل تڑپاتی تھی، کتنی کمزور ہو گئی تھی وہ۔ چھوٹے سے کچے سین میں پھیلے درے کے کچھ زرد، کچھ سبز پتے ادھر ادھر اڑ رہے تھے۔ خزاں بھی تو آنے والی ہے، مگر یہ خزاں میری آپی کی زندگی میں نہیں آئے گی۔ انا اور خودداری کا پرچم سر بلند رکھنا ایک لڑکی کا بہت بلند وصف ہے، مگر اپنی ذات کے علاوہ جب بات دو انسانی ہستیوں کے بچاؤ کی ہے، اور ہستیاں بھی جو جان سے پیاری عزیز ہوں، تو اس پرچم کو سرنگو کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ رات بھر کی سوچ کے بعد اس نے یہ فیصلہ کیا تھا، بہت غور کیا تھا، ہر پہلو پر ہر انداز سے ایک ہی جواب تھا کہ آپی کو بچانا ہے، اور وقت بہت کم تھا۔ دور دور نظریں دوڑانے کے بعد ایک ہی چہرہ سامنے آیا تھا۔ صبح اسکول جاتے ہوئے وہ ایک فیصلہ کر چکی تھی۔ حیدر کا دیا کارڈ اس کی مٹھی میں تھا۔ میں تو مایوس ہو گئی تھی بیٹا، بالکل مایوس۔ کبھی کبھی تو لگتا تھا ہم نے شاید اس ملک کے لیے سب کچھ قربان کر کے غلطی کی۔ اس میں تو نہ قانون ہے، نہ انصاف، نہ عزت ہے، نہ احترام۔ اس ایک ماہ کے دوران جتنی اذیت میں نے اٹھائی ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ ہر وقت خوف، عزت چھن جانے کا خوف، ذلت اور رسوائی کا بھیانک تصور۔ ایسی اذیت تھا کہ رات رات بھر سو نہیں پاتی تھی، اپنے ہی وطن میں جہاں میرے ہم مذہب ہم وطن رہتے ہیں، انہی کے ہاتھوں سے تکلیف بہت صدمے پہنچاتی تھی۔ بڑی اماں رندے گلے سے کہہ رہی تھی۔ حیدر آہستہ آہستہ چلتا ہوا ان تک پہنچا تھا، ان کے قدموں میں بیٹھ کر ان کے کپکپاتے ہاتھ بے حد احترام سے اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام لیے تھے۔ ان کے لہجے کا دکھ دل میں اتر گیا تھا۔ نہیں بڑی اماں، آپ مایوس نہیں ہو سکتی تھیں۔ اچھے برے لوگ ہر معاشرے میں ہوتے ہیں، لیکن آج کی نئی نسل، خصوصاً نوجوان، اس حقیقت سے آگاہ ہیں کہ بزرگوں نے ان کے لیے کیا کیا، قربانیاں دی ہیں۔ ہم شکر گزار ہیں، آپ کے فرمانبردار اور تابعدار۔ جب بھی پکاریں گی ہمیں اپنے قریب، اپنے ساتھ کھڑا پائیں گی، بشرط یہ کہ آپ پکاریں۔ آخری الفاظ اس نے خاموش بیٹھی مہرو پر گہری نظر ڈالتے ہوئے کہے تھے۔ جیتے رہو، اللہ خوش رکھے، تم بہت نیک فرمانبردار ہو، میں تم سے بہت خوش ہوں۔ تم نے عین وقت پر ہماری مدد کر کے ہم پر جو احسان، پھر وہی احسان کیوں شرمندہ کرتی ہیں بڑی اماں؟ کیسا احسان؟ یہ تو قرض تھا آپ کا ہم پر، اور میں نے بہت معمولی سی کوشش کی ہے اس عظیم احسان کے بدلے جو آپ نے ہمیں یہ عظیم آزاد وطن دے کر کی ہے۔ سدا خوش رہو، ترقی کرو، آگے بڑھو۔ بڑی اماں نہال سی ہو گئی تھیں۔ میں اب چلتا ہوں، آپ کو کسی چیز کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ عرفان صاحب صرف 3 کپڑوں میں زر بہن کو اس گھر سے بیاہ لے جائیں گے۔ جمعے کو تمام انتظامات انشاءاللہ مکمل ہوں گے۔ بارات بہت سادہ سی ہوگی، محض چند قریبی عزیز اور دوست احباب۔ ہاں، ولیمہ وہ لوگ بہت ٹاٹ سے کریں گے، کر لیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ بارات کو صرف مٹھائی اور چائے پلائی جائے گی، اور یہ انتظام میرے ذمے۔ اور کوئی مسئلہ، کوئی بات پوچھنی ہو تو بولیں۔ اس نے تفصیل سے سارا پروگرام بتا دیا تھا۔ وہ چپ چاپ اسے دیکھ رہی تھی، کتنا اپنا اپنا گھر کے ذمہ دار فرد کی طرح تھا وہ۔ میں کیا پوچھوں بیٹا، تم نے تو سب کچھ ہی حل کر دیا، سارے مسئلے الجھنے میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی زر کے لیے اتنا اچھا رشتہ یوں اچانک آ جائے گا۔ تم تو فرشتہ بن کر آئے ہمارے لیے۔ بڑی اماں ایک بار پھر رونے لگی تھیں۔ او ہو، ایک تو آپ نہ جانے کیوں فرشتہ بنانے پر تلی ہوئی ہیں، میں انسان ہوں، معمولی سا خطا کا پتلا۔ مجھے اتنی عظمت نہ دیں کہ میں اپنی اوقات بھول جاؤں۔ یہ تمہاری عاجزی انکساری ہے میرے بچے، میرا کلیجہ ٹھنڈا کیا ہے تم نے۔ ساری عمر دعائیں دوں گی، بس دعاؤں کے سوا
اور مجھے چاہیے بھی کچھ نہیں، یہی میرے لیے سب سے بڑا خزانہ ہے۔ وہ عقیدت سے ان کے آگے جھکا تھا۔ بڑی اماں نے پیار کرتے ہوئے مزید دعاؤں سے نوازا تھا۔ جاتے ہوئے وہ ایک پل اس کے قریب رکا تھا، پھر نہ جانے کیا سوچ کر سر جھٹکا اور آگے نکل گیا۔ شاید کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر کیا؟ انہیں پچھتاوا ہونے لگا تھا۔ وہ تو سو جان سے حیدر پر فدا تھی، کیوں نہ ہوتی؟ آتے ہی ایسی جادو کی چھڑی گھمائی تھی کہ بے جان خوفزدہ لہجے وجود جی اٹھے تھے۔ جس وقت اس نے حیدر سے مدد کا فیصلہ کیا تھا، تب اسے فون کرتے ہوئے اس کی انگلیاں کپکپا رہی تھیں۔ دل سہما ہوا تھا، نہ جانے وہ کیا کہہ دے۔ اگر اس نے انکار کر دیا تو کیا رہ جائے گا باقی؟ انا، غرور، مان، سب کچھ داؤ پر لگا کر اس نے نمبر ملایا تھا اور اس کی حیرت کے جواب میں صرف اتنا کہا تھا کہ مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے، اور اس نے آگے کچھ بھی سننے سے قبل میں آ رہا ہوں کہہ کر فون بند کر دیا تھا۔ چودھری سردار کے عزائم کس قدر خطرناک تھے، یہ محلے کے کریم سے پتہ چلا تھا، جو انہیں سمجھانے آیا تھا کہ زرنگار کا رشتہ سردار سے طے کر دیں، ورنہ بہت برا ہوگا۔ ان کے انکار پر جو اس نے بتایا وہ ہوش اڑانے کو کافی تھا۔ پرسوں جمعہ ہے اور سردار نے بارات کی ساری تیاری کر لی ہے۔ آپ کے گھر کا 24 گھنٹے پہرہ دیا جا رہا ہے تاکہ آپ لوگ بھاگ نہ جاؤ۔ اگر آپ نے واویلا مچا کر بچنا چاہا تو اس کا انتظام بھی اس نے کر لیا ہے۔ بڑی اماں کو جان سے مار کر وہ دونوں بہنوں کو اپنے گنڈوں کی مدد سے اٹھوا لے گا، اور اس کی دہشت کے آگے یہ محلے والے سر بھی نہیں اٹھائیں گے۔ نہ گواہی، نہ گواہ، نہ بیان، نہ چالان۔ کانوں کان خبر نہیں ہوگی کسی کو ان کے غائب ہونے کی۔ کیوں خود کو تباہ کرنا چاہتی ہو تم لوگ؟ اس کی بات مان لو، ابھی بھی وقت ہے۔ جو کام ہونا ہے ہر صورت ہونا ہے، اس کے لیے انکار کیسا؟ خوشی خوشی مان جاؤ۔ ٹھیک ہے کریم، تم نے اس کا پیغام دے دیا، ہم نے لے لیا۔ اب تم جاؤ، جو کرنا ہوگا ہم سوچیں گے۔ اس نے اسے ٹہلایا۔ وہ حیدر کے آنے تک کوئی جھگڑا مول لینا نہیں چاہتی تھی۔ کریم ایک بار پھر سردار کا ڈراوا دے کر انہیں راضی کرنے کی کوشش کرنے کے بعد چلا گیا تھا۔ وہ سوچ میں گم خاموشی سے بیٹھی تھی۔ بڑی اماں دل پر ہاتھ دھرے سہمی بیٹھی تھیں۔ اس کے یہ ارادے تھے، انہیں تو ہول آ رہے تھے۔ زرنگار البتہ خاموش تھی، مگر اس کی آنکھوں سے جھانکتا خوف، چہرے پر پھیلی زردی اس کی دلی کیفیت کو عیاں رہی تھی۔ اگلا پورا دن دروازے پر نگاہیں جمائے گزرا تھا۔ یقین تو تھا مگر بے چینی تھی کہ قرار نہیں لینے دے رہی تھی۔ نہ صرف آج کی رات باقی ہے، کل صبح ہو، اور اس سے آگے وہ سوچ کر ہی کام جاتی تھی۔ مغرب کے بعد کا وقت تھا۔ وہ نماز پڑھ کر برآمدے میں آ بیٹھی تھی۔ ہوا ساکن تھی، حبس اور گھٹن تھی۔ عجیب سی اداسی، سناٹا، پر اسراریت چاروں جانب پھیلی ہوئی تھی۔ لمحہ بھر کو تو اسے خوف سا محسوس ہوا۔ بڑی اماں مصلے پر تھی، لمبے لمبے وظیفے، نوافل، طویل دعائیں، ضرور ان کی دعائیں پوری ہوں گی۔ اس نے ساکن کھڑے دیرک کو دیکھا، پتہ تک نہیں ہل رہا تھا۔ اینک اتار کر دوپٹے سے صاف کی اور ناک پر جما کر سامنے دیکھا۔ حیدر، بے آواز سوچ، مگر بلند آواز کے اس نے بھی سن لی تھی۔ سوری، مجھے دیر ہو گئی، آفس میں کام زیادہ تھا، نپٹاتے نپٹاتے بھی دوپہر ہو گئی۔ کوئی بات نہیں، ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی، آئیں، وہ یکدم مسکرا کر بولی تھی۔ بڑی اماں کے حوالے کر کے اسے وہ کچن میں آ گئی۔ شربت بنا کر جب اندر آئی تو بڑی اماں اسے تمام بات بتا چکی تھیں۔ وہ رو رہی تھی اور حیدر گہری سوچ میں گم تھا۔ آپ فکر نہ کریں، سب غم اور پریشانیاں بھول جائیں، میں آ گیا ہوں نا، سب کچھ مجھ پر چھوڑ دیں۔ اس کے الفاظ لب و لہجے میں کیسا یقین تھا کہ بڑی اماں یکدم پرسکون ہو گئی تھیں۔ اس نے 1 ماہ کے دوران پہلی بار ان کے چہرے پر اطمینان اور بے خوفی کی کیفیت دیکھی تھی۔ بہت شکریہ مجھے اپنا سمجھنے کا۔ جاتے ہوئے اس نے دھیمے سے سرگوشی کی تھی، اور وہ کتنی ہی دیر بے ترتیب دھڑکنوں کو سنبھالنے میں لگی رہی تھی۔ زرنگار کے چہرے پر بھی خوف کے سائے مدھم ہو گئے تھے۔ اسے اس نے بتا دیا تھا کہ وہ حیدر کو فون کر آئی ہے۔ اس بھیانک رات کا اختتام بے حد خوشگوار پرسکون تھا، جس کے آنے کے تصور سے ہی ان کی نیندیں چین سکون کئی راتوں سے اڑا ہوا تھا۔ سردار پولیس کو ایک قتل کیس کے سلسلے میں مطلوب تھا۔ رات کو ہی اس کے اڈے پر چھاپا مارا گیا۔ شراب اور ہیروئن کی ایک بڑی کھیپ برآمد کر لی گئی تھی۔ کسی بھی ممکنہ خطرے سے نمٹنے کے لیے گھر کے باہر باوردی پولیس والے پہرہ دے رہے تھے۔ پورے محلے میں سردار کی گرفتاری کا چرچا تھا اور ان کے اپروچ کے متعلق چمہ گوئیاں ہو رہی تھیں۔ ڈی ایس پی عرفان صاحب حیدر کے دوست تھے۔ ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس نے گلہ بھی کر ڈالا کہ ان کے پی این نے ان سے ملنے نہیں دیا۔ معذرت چاہتا ہوں بین، دراصل یہ احکامات میں نے کسی ضرورت مند کے لیے نہیں دیے سے، بلکہ بعض اوقات بدمعاش، بلیک میلر ٹائپ لوگ دباؤ وغیرہ ڈالنے کے لیے یا اثر و رسوخ استعمال کرنے کے لیے ہم سے ملنا چاہتے ہیں، تو میں ایسے لوگوں سے قطعی نہیں ملتا ہوں۔ صرف اس لیے ہدایات دی ہیں پی این کو کہ بغیر تحقیق اور اجازت کسی کو اندر نہ آنے دے، ورنہ ضرورت مندوں کے لیے تو میرا در ہر وقت کھلا ہے۔ اس کی وضاحت پر وہ مطمئن ہو گئی تھیں۔ فی الحال تو سردار سے بچ گئے ہم، مگر جیل سے آنے کے بعد وہ دوبارہ ہمیں تنگ کرنے آ سکتا ہے۔ اس کا خدشہ درست تھا۔ یہی بات بڑی اماں سوچ رہی تھیں۔ وہ انشاءاللہ اب تنگ نہیں کر سکے گا، اس کا حل میں نے سوچ لیا ہے۔ اور اگلے روز حیدر نے جو حل بتایا، اسے سن کر تو بڑی اماں بے ہوش ہونے والی ہو گئی تھیں۔ عرفان کے والدین حیات نہیں، ایک بیوہ خالہ ہیں۔ انہوں نے پڑھایا لکھایا، انہی کے ساتھ رہتا ہے۔ بہت نیک، نمازی اور شریف انسان ہے۔
ہر طرح کی گارنٹی میں دینے کو تیار ہوں۔ میں نے آپ لوگوں کے متعلق اسے سب کچھ بتا دیا ہے۔ اسے نہ جہیز چاہیے نہ دولت، صرف سلجھی ہوئی نیک سیرت اچھی عورت کے ساتھ کا خواہش مند ہے۔ شاید اسی لیے اب تک کنوارا ہے۔ میرے بتانے پر اس نے اپنی خالہ کو یہاں بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ شام کو وہ آ رہی ہیں، منگنی وغیرہ کا کوئی تکلف نہیں ہوگا، ڈائریکٹ نکاح، اور وہ بھی سادگی سے۔ باقی جو آپ معلومات چاہیں یا کسی بھی طرح کی ضمانت میں دینے کو تیار ہوں۔ بیٹا، تو زر نگار کا بھائی ہے اور بھائیوں سے ضمانتیں نہیں لی جاتی ہیں۔ جو تم نے فیصلہ کر لیا تو ہمیں بھی منظور ہے۔ بڑی اماں کو تو ایمان کی حد تک اس کی بات پر یقین تھا۔ تمام تر ذمہ داری اس نے اپنے کندھوں پر لے لی تھی۔ عرفان کی خالہ کو بھی زر نگار بہت پسند آئی تھی۔ سادگی اور مفلسی میں بھی اتنا حسن تھا کہ وہ اشش کر اٹھی تھیں۔ خاندان بھی اعلیٰ حسب نسب والا، کوئی ڈیمانڈ تھی نہ اعتراض۔ سب کچھ ایسے ہو رہا تھا جیسے خواب دیکھا جا رہا ہو۔ بڑی اماں کی دعائیں رائیگاں نہیں گئی تھیں۔ زر کا مطمئن شاداب چہرہ، کھلا کھلا روپ اس کے خوش و خرم ہونے کی گواہی تھا۔ دنوں میں وہ کیا سے کیا ہو گئی تھی، اس قدر خوبصورت کی نظر نہیں ٹھہرتی تھی۔ شہزادیوں سے تمکنات، عرفان بھائی کی محبت نے ایسا اعتماد بخشا تھا کہ سارے خوف، سارے وہم دور ہو گئے تھے۔ وہ بڑی اماں سے بھی بہت محبت اور احترام سے پیش آتے تھے۔ وہ زر کو دیکھ کر سوچتی، آپ ہی کو اس کی سادگی، نیکی اور صبر کی جدوجہد کا کتنا حسین تحفہ شریک سفر کی صورت خدا نے دیا تھا۔ اور اب بڑی اماں کو یکدم اس کی بھی فکر ستانے لگی تھی۔ اس نے تو صاف کہہ دیا تھا وہ ہمیشہ ان کے ساتھ رہے گی، ان کی خدمت کرے گی، مگر انہیں اپنی خدمت سے زیادہ اسے ٹھکانے لگانے کا خیال ستانے لگا تھا۔ میری زندگی میں ہی تم بھی اپنے گھر کی ہو جاؤ تو میں سکون سے مر سکوں گی۔ ضد نہ کیا کرو مہرو، مجھے اپنی زندگی کا ایک پل کا بھروسہ نہیں ہے۔ پہلے آپ ہی کے لیے اس قسم کی گفتگو کرتی تھیں، اب مجھے بھی بلیک میل کرنا شروع کر دیا ہے۔ وہ مصنوعی خفگی سے بولی، اے لو، میرے لیے تو تم دونوں ہی برابر ہو۔ وہ تو زر بڑی تھی، اسی لیے اس کی وجہ سے زیادہ پریشان رہتی تھی۔ پھر تمہاری ضد بھی کہ زر کی پہلے ہوگی۔ اب تو کوئی مسئلہ نہیں۔ پہلے تم نے حیدر والے رشتے سے انکار کر دیا تھا، اب تمہاری نہیں سنوں گی۔ ایسا اچھا بچہ، نیک، سعادت مند اور احساس کرنے والا، یہ تو پتہ نہیں خدا نے کون سی نیکی کا اجر دیا تھا مجھے، جو دونوں کے لیے ایسے اچھے رشتے آ گئے، ورنہ کیا مطلب؟ یہ حیدر کا یہاں کیا ذکر؟ اس نے آپ سے کچھ کہا ہے؟ وہ چونک کر ان کی بات کاٹ گئی۔ ہاں، وہ اپنے گھر والوں کو بھیجنا چاہتا تھا، مجھ سے پوچھا، میں نے اجازت دے دی، اور کیوں نہ دیتی، اسی کی وجہ سے تو آج ہم اتنے خوش اور محفوظ ہیں۔ کیا کہہ رہی ہیں بڑی اماں؟ اس کے گھر والے آ کر ہمیں ناپسند کر چکے ہیں، پھر اب؟ ارے ماں تو نہیں آئی تھی اس کی، اور ان کا اپنا مزاج، اپنا رویہ، وہ تو اپنی ماں ابو کو لائے گا۔ اس کی امی بہت اچھی عورت ہے، کہتا ہے میری ماں نے رضامندی دے دی ہے، اور سب کچھ سچ سچ جانے کے بعد وہ بے انتہا خوش تھی، جبکہ مہرو الجھ گئی تھی۔ یہ کیا چکر تھا؟ پہلے راضی نہیں تھے، اب کیسے مان گئے گھر والے؟ اور اس سے تو کوئی ایسی بات نہیں ہوئی تھی۔ ذرا آپی کی شادی کے بعد اس نے جب شکریہ ادا کرنا چاہا تھا تو اس نے اسے ٹوک دیا تھا۔ یہ شکریہ، مہربانی، احسان وغیرہ اپنوں سے نہیں بولتے۔ مجھے خوشی ہے کہ تم نے مجھ پر اعتماد کیا، مجھے اپنا سمجھا۔ جب تمہارا فون ریسیو کیا تو سب سے پہلے یہی خیال آیا تھا کہ پریشانی اور مصیبت میں تو صرف کسی اپنے کو ہی یاد کیا جاتا ہے جس پر اعتماد ہو، اعتبار ہو۔ تمہاری یقین نے مجھے معتبر کر دیا ہے۔ اور وہ دیر تک اتھل پتھل دھڑکنوں کو قابو کرنے کی کوشش کرتی رہی تھی۔ اس کے الفاظ نے بہت سی غلط فہمیاں ختم کر دی تھی۔ خود سے ہی سوچ بیٹھی تھی وہ خود غرض نہ سمجھ لے، مطلب پرست، مگر اس کے جملے نے تو ہلکا پھلکا کر دیا تھا۔ اور اب بڑی اماں کیا کہہ رہی تھی؟ مگر اس کے گھر والوں کی رضامندی؟ وہ آہستہ سے بولی، یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے۔ میری بہنوں کی اپنی پسند، اپنی ترجیحات ہیں۔ میری والدہ بہت مختلف عادت والی ہیں، وہ دولت سے زیادہ عزت اور خاندان کو ترجیح دیتی ہیں۔ ان کی اور ان کے بیٹے کی ایک ہی پسند ہے۔ امی تو میرے ساتھ ہی آ جاتی، میں نے منع کر دیا، میں یہ سارے معاملے نپٹانا چاہتا تھا، اور اب اگر تم اجازت دو تو اگلی دفعہ انہیں ساتھ لے آؤں۔ ویسے جہاں تک میری بہنوں کی بات ہے تو مجھے یقین ہے کہ تم اپنی صلاحیت اور خوبیوں سے انہیں بھی اپنا بنا لو گی۔ ایم آئی رائٹ؟ کتنا پر اعتماد لہجہ تھا اس کا۔ بڑی اماں نے اس کی الجھن اسے بتا دی تھی۔ اب وہ اسلام آباد جانے سے قبل خدا حافظ کہنے آیا تھا تو ساری بات صاف کر دی تھی۔ انکار کا جواز تھا، نہ ضرورت۔ خوش قسمتی بار بار در نہیں کھٹکاتی۔ بڑی اماں کو ناراض تو نہیں کرنا تھا نا؟ اور بڑی اماں کے ساتھ ساتھ یہ تو اس کی اپنی بھی خواہش تھی، اس کے ساتھ کی جو ہم خیال بھی تھا، ہم نفس بھی۔ اس کا عظمات پہ ہلتا سر اور پھر شرمانا۔ حیدر کو لگا شام کے اس جٹ پٹے میں کئی چراغ روشن ہو گئے ہیں۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔